السلام علیکم پاکستان. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے, ٹھاک ہوں گے, فٹ ہوں گے, فاٹ ہوں گے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں صبح کی سوچ میں ہوں منیب حامد, اور آپ سب اس وقت پریشان ہوں گے کہ میرے ساتھ کون بیٹھا ہے. تو میرے ساتھ بیٹھی ہیں سونیا لودھی, جو کہ ہمیں جوائن کیا ہے مارننگ شو میں, تو ان کو ویلکم کرتے ہیں. ویلکم سونیا لودھی ٹو صبح کی سوچ. بہت بہت شکریہ اینڈ گڈ مارننگ اینڈ رائز اینڈ شائن ایوری ون. ویری گڈ مارننگ اینڈ تھینک یو سو مچ ABN کا, آپ کا اور پوری ٹیم کا. مجھے بڑا وارم ویلکم دیا گیا جس کے لیے تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اور آپ بتائیے آپ کیسے ہیں, آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ مجھے بہت فینٹاسٹک فیل ہو رہا ہے, اور آئی ایم شیور کہ آپ سب کو, پورے پاکستان کو بہت ہی فینٹاسٹک فیل ہو رہا ہوگا. ہمارا بالکل ایک نیا ریفریشنگ سیٹ ہے, اور ہم خود تو بہت ہی ماشاءاللہ سے ریفریشنگ ہیں اور انرجیٹک بھی ہیں. اور انشاءاللہ اس پروگرام میں آپ لوگوں کو بہت بہت زبردست اور نئی اور ایکسائٹنگ, اور سب سے امپورٹنٹ چیز جس کے اوپر ہم لوگوں کا ہمیشہ سے فوکس رہا ہے, ABN کا بہت فوکس رہا ہے, اینڈ دیٹ از پاکستانیت. اور جو قوم کی سوچ ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے, میں اور سونیا, کہ ہم پازیٹیو تھنکنگ کو جو ہے پروموٹ کریں. کیوں؟ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہونے والا ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ جب ہماری آنکھ کھلنی چاہیے نا, تو ہماری سوچ ہی پازیٹیو ہونی چاہیے. خوشی سے اٹھیں, پیشنیٹلی اٹھیں, کوئی گول مقرر کیجئے کہ آج صبح مجھے یہ کرنا ہے. بلکہ رات, میں تو کہتی ہوں رات کو سونے سے پہلے آپ جب آگے آنے والے دن کے گولز کو پلان کرتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے, سو آٹومیٹکلی ایکسائٹمنٹ میں آنکھ کھل جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور آج منڈے کا دن ہے, 1 مئی ہے, لیبر ڈے بھی ہے. اور نارملی لیبر ڈے کے اوپر ہم لوگ ابھی آتے ہیں, تھوڑا سا ٹھہر کے آتے ہیں, لیکن منڈے کے دن نارملی سارے لوگ بور ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار منڈے کا آغاز ہو گیا ہے, اب دوبارہ سے کام کرنا پڑے گا. بھائی جان, کام تو کرنا پڑے گا. اگر آپ لوگوں نے بڑا انسان بننا ہے تو کام تو کرنا پڑے گا. جیسے سونیا نے کہا ہے کہ ہر انسان کے گولز ہونے چاہیے, آپ کو اپنے کام کے لیے پیشنیٹ ہونا چاہیے. جیسے ہم لوگ صبح 5 بجے اٹھ کے یہاں پہ پہنچے ہیں کیونکہ ہمارا یہ پیشن ہے, تو آپ لوگوں کو بھی ایسا ہی پیشن رکھنا چاہیے. آپ لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, اسکول جا رہے ہیں, کالج جا رہے ہیں, یونیورسٹی جا رہے ہیں, دل سے جائیں. بالکل دل سے جائیں, پیشنیٹلی جائیں, اور انجوائے کریں اپنے کام کو. ایز لانگ ایز آپ اپنے کام کو انجوائے کر رہے ہیں نا, تو آٹومیٹکلی اندر سے وہ جذبہ نکل کے آنا شروع ہو جاتا ہے. دل چاہتا ہے کہ یار یہ کام کریں. جیسے وی بوتھ آر ویری مچ انتھوزیاسٹک, ہم اپنے پیشنیٹ ہیں اپنے پروفیشن کو لے کے, سو 5 بجے آٹومیٹکلی آنکھ کھل جاتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بھائی ہم جھٹپٹ تیار ہوں, سیٹ پہ بیٹھے آپ کے سامنے آئے. سونیا کو تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگتا ہے تیار ہونے میں. بہرحال اب آتے ہیں پروگرام پہ, اور انشاءاللہ پورے پروگرام, ہمارا 2 گھنٹے کا پروگرام ہے, آپ کو بتائیں گے پروگرام کے اندر آج ہم آپ کے لیے کیا کیا لے کر آئے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں خوشگوار, معلوماتی اور انٹرٹیننگ موضوعات جس پر ہوگی بات. مزدوروں کا عالمی دن ہے, لیکن کب ہوگا ان کا معاشی استحصال ختم, بتائیں گے لیبر یونین کے صدر. سیاسی انتقام میں PTI نشانے پر, سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے گھر پولیس کا آپریشن. ڈیجیٹل مردم شماری میں کراچی کے ساتھ سازش, MQM رہنما نے بڑا مطالبہ کر دیا. ملک بھر میں انتخابات آخر کب ہوں گے؟ حکومت اور PTI کے درمیان مذاکرات آخری راؤنڈ میں داخل. بالکل, اور اندرونی کہانی بتائیں گے سینیٹر سحر کامران. اور لمز یونیورسٹی میں ہوئی ایک شادی, حقیقت یا فسانہ. اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پوتی کی شادی ہو گئی ہے, اور اہم شخصیات نے دی مبارکباد. اور اس کے ساتھ پاک چین دوستی زندہ باد. پاک چین دوستی پہ اہم سنگ میل عبور. چین کا پاکستان میں جو ہے 68 ارب روپے, پارڈن 58 ارب روپے ڈالر کی سرمایہ کاری کا اندیہ ہے. اور منصوبے کا آغاز آخر کب ہوگا, اور یہ بتائیں گے ہمیں ڈاکٹر عابد سلیحری. اور فائنلی پھر ہمیں جوائن کریں گے آرٹ کے میدان میں فخر پاکستان. اداکاری, ہدایت کاری اور موسیقی کے میدان میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے مہمان جمال شاہ صاحب بنیں گے پروگرام کی زینت. تربیت میں فقدان اور شرح طلاق میں اضافہ, آخر وجوہات کیا, بتائیں گے عمیر جالیہوالہ. ڈاکٹر رانا جو بتائیں گے منکی پاکس وائرس کی وجوہات. اور یہ ہے آج کا پروگرام, اور آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے. اور پروگرام کے آغاز کے اندر ہم لوگ بات کریں گے, کیونکہ آج 1 مئی ہے تو لیبر ڈے ہے, مزدوروں کا عالمی دن ہے. اور مزدور میں جو دورکار جتنے بھی مجبور ہیں, اور آپ کو پتہ ہے
روزی کے نہ ملنے پر پریشان کیوں ہیں؟ 1 مئی کو عالمی سطح پر یوم مزدور منایا جاتا ہے کہ جب ہر خاص و عام چھٹی مناتا ہے سوائے ایک طبقے کے، اور وہ طبقہ ہے مزدور۔ وہی مزدور جس کے اعصاب پر محنت ہے مسلط، کہ جس کے ساتھ تلخ ہے سیٹ کا رویہ، وہی مزدور کہ جو اپنی مجبوریوں کے بوجھ تلے دبے اپنی ساری خواہشات کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ آج کے دن ہم مل کر ان تمام تر مزدوروں کو سلام پیش کریں گے کہ جن کی محنت اور ہمت کی وجہ سے یہ کارواں چل رہا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خاص مہمان، تو ہم سب سے پہلے ان کو ویلکم کرنا چاہیں گے۔ بالکل، ہمارے ساتھ موجود ہیں لالا یعقوب صاحب، جوائنٹ پریزیڈنٹ ہیں لیبر یونین کے، اینڈ آف آئی ایس کو، اور سر خوش آمدید، گڈ مارننگ۔ جزاک اللہ، بڑی مہربانی، تھینک یو۔ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ایک اور مہمان بڑے خاص، ذوالفقار احمد صاحب ہیں، ورکرز ویلفیئر فنڈ کے آپ سیکرٹری ہیں۔ سر السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ۔ سر آپ سے آغاز کرتے ہیں، لیبر ڈے ہے، میں اس کے ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، پاکستان ماشاءاللہ سے بہت اویئر ہے لیبر ڈے کیوں منایا جاتا ہے، کب منایا جاتا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے۔ لیبررز کے مسئلے آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں پاکستان میں بہت زیادہ، اس پہ اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ بالکل، سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ اے بی این کی مینجمنٹ کا، اور سونیا آپ کا اور آپ کا، کہ آپ لوگوں نے آج لالا یعقوب کو اور مجھے یہاں بلایا، اور یہ عالمی دن جو مزدوروں کا ہم ہر سال مناتے ہیں جس طرح ہم آج منا رہے ہیں، تو اس پہ مطلب بیٹھ کے ہم اس طبقے کی بات کرتے ہیں کہ جن کے پسینے اور خون کی اور جن کی محنت سے ملک میں صنعتوں کا پہیہ چل رہے ہیں۔ پاکستان کی آپ نے بات کی تو میں آپ کو بھی انٹرسٹنگ بات ایک بتاؤں کہ پچھلے مہینے ایک یو این ڈی پی کی کانفرنس تھی ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے، یہ کٹھمنڈو میں تھی، نیپال میں، تو میں وہاں پہ تھا۔ تو پاکستان میں جو مزدور کے حوالے سے قانون سازی یا لیجسلیشن ہے، یا ان کے جو بھی مطلب مسائل یا ان کی فلاح و بہبود کے لیے، جس طرح میں ورکرز ویلفیئر فنڈ یا ہماری جو منسٹری ہے اوورسیز پاکستانیز اینڈ HRD، ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں، تو وہاں پہ مجھے اندازہ ہوا کہ ہم ساؤتھ ایشیا میں اس وقت سب سے آگے ہیں۔ اچھا، یس، ہم ساؤتھ ایشیا میں سب سے آگے ہیں، اور جو ILO کی لیٹسٹ ایک ان کا کنونشن تھا جو تھا کہ کاروبار، بزنس اینڈ HR، کاروبار اور جو انسانی حقوق ہے، ساؤتھ ایشیا میں سب سے آگے ہو گئی۔ یس، پاکستان میں اس وقت جو مزدور ہے، فار ایگزامپل اگر میں صرف ایک چوکیدار کی بات کروں، وہ 12 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے، اس کو کوئی چھتری بھی نہیں دیتے، دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ اتنے مطلب کیا کہہ سکتے ہیں موٹے ہوتے ہیں کہ وہ گرمی کے اندر ویسے ہی بیچارے اندر پتہ نہیں کس طریقے سے سروائیو کرتے ہیں۔ یہ جو مسائل ہیں یہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، اس پہ ذرا بات کرتے ہیں، ذرا آپ کو بھی شامل کرتے ہیں۔ لالا یعقوب صاحب، سر لیبرز کے کیا مسائل ہیں جو ابھی تک ریزالو نہیں ہوئے؟ بڑی مہربانی، شکریہ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان میں لیبر کی تو بات ہی نہیں ہوئی آج تک، جب سے پاکستان بنا، 75-76 وہاں ہم نے سالگرہ منا لی، لیکن پاکستان میں مزدور پہ بات نہیں ہوئی۔ آج کا دن جو ہم مناتے ہیں مزدور ڈے، یہ مناتے ہیں ہم تجدید کے لیے، تجدید عہد ہے کہ بھئی ہم نے ان جیسے ان کے لیے جو انہوں نے کیا ہم وہ کریں گے، لیکن ہم نے آج تک ہماری قوم نے یہ ہماری جو حکومت ہے جو بھی آئی، وہ کوئی سی بھی حکومت، اس کو آج تک یہی نہیں پتا کہ پاکستان میں مزدور کتنے ہیں۔ آج تک تو یہ شمار نہیں ہو سکا کہ پاکستان میں مزدور کتنے ہیں، ہم نے کس، اور پھر جب ہمارے پاس کوئی فگر نہیں ہے تو ہم اس مزدور کے متعلق کریں گے کیا؟ کوئی اصلاحات نہیں ہوئی، کوئی قانون نہیں بنا، کوئی منسٹری نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہوتی، ہم صرف مزدوری ڈے بناتے ہیں۔ اچھا، اس مزدور ڈے میں مزدور سارے چھٹی ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، مزدور کام اور مزدور جو ہے بڑے مزدور جو ہیں بیچارے کام پہ ہوتے ہیں۔ about to say this کہ جن مزدوروں کی وجہ سے یہ دن منایا جاتا ہے دنیا بھر میں، وہی مزدور جو ہیں وہ اس روز بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور باقی سارے جو ہیں وہ آرام کر رہے ہیں۔ بالکل، جن کو سارا سال آرام ہے وہ آج بھی آرام ہے، اور جنہوں نے مزدوری کرنی ہے وہ آج زیادہ پسرے ہوں گے آج کے دن میں، بے شک، کیونکہ آج اسٹاف کی جو اسٹرینتھ ہے وہ اور کم کر دیں گے۔ جو ایک آدمی ہے وہ 4 آدمی کو ڈیوٹی کرے گا، مطلب کہ آج کے دن آپ نے اور اس کا استحقاق کر رہے ہیں، اس کو اور خراب کر رہے ہیں۔ تو میری تو حکومت پاکستان سے ہے کہ خدا کے واسطے
خدا کے لیے کوئی ایسا کام کریں, کوئی مزدوروں کے لیے. آپ صرف ہم نے سیمینار کرنے ہیں آج پورے پاکستان میں, وزیر اعظم صاحب نے سیمینار کر رہے ہوں گے, پیسے خرچ کر رہے صدر ہوں گے, مملکت ایونٹس ہو صاحب رہے نے, ہوں گے, تمام زرداری ہوئے, باقی ہوئے, عمران خان صاحب, سب نے صبح پیغام دے دیا, پورے پاکستان میں ٹی وی پہ پیغام دے دیا کہ جی ہم مزدور کے ساتھ ہیں, لیکن مزدور کے ساتھ آپ کوئی بھی نہیں ہیں. کوئی بھی نہیں ہے سر, ایسا کیوں ہے؟ اس اسپیس پہ بالکل لالا یعقوب صاحب کی بات یہاں تک میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جو ہمارے نمبر آف ورکرز ہیں یا جو ہمارے مزدوروں کی تعداد ہے, شاید وہ اتنی سرکار کے پاس ریفلیکٹ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ لالا یعقوب صاح کو بھی پتہ ہے کہ اس میں 3 سٹیک ہولڈرز ہیں. ایک ہے سب سے پہلے جو ہے وہ ہے مزدور, اس کے بعد ہے اس کا امپلائر جس کو ہم بزنس مین صنعت کار کہتے ہیں جو اس کو امپلائی کرتا ہے. تیسرا ہے ریگولیٹر, ریگولیٹر میں ہے گورنمنٹ, ٹھیک ہے, ہم لوگ. اب پرابلم جو ہمیں ہی پتہ ہے, بالکل لالا یعقوب صاحب کی اس بات سے میں پوری طرح متفق ہوں کہ ایکچوئل فگر نہیں آتی. اور ایکچوئل فگر کیوں نہیں آتی کہ چونکہ جو تھرڈ سٹیک ہولڈر ہے وچ از امپلائر, ٹھیک ہے, تو وہ سم ہاؤ اپنے, اگر اس کے پاس فرض کرے کہ ہمیں یہ بہت ساری جگہوں پہ مسائل آ رہے ہیں کہ اگر 100 مزدور ایک فیکٹری میں کام کر رہے ہیں, جب ہم ان کو فیسلٹیز دینے جاتے ہیں, ان کی فیملیز کو مراحت دینے جاتے ہیں, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی EOBI یا سوشل سیکیورٹی میں رجسٹرڈ 20 مزدور ہیں, 80 درمیان سے غائب ہیں. اچھا, اس میں پھر ایک اور چکر ہے کہ چونکہ اب جو یہ ورکرز ہیں تو امپلائر کیا کرتا ہے کہ امپلائر کوشش کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس کو آؤٹ سورس کر دیں. تو ہیومن ریسورس سپلائرز کے الگ کانٹریکٹرز ہیں جو وہ مزدور بھر کے لاتا ہے اور وہی مزدور بھر کے واپس لے جاتا ہے. سر یہ تو پرابلمز ہو گئی نا جی. اب اس کی سلوشن کی طرف میں آ رہا ہوں. سلوشن یہ ہے کہ ہم نے جو اپنا لا ہے 1971 کا جو ہمارا ورکرز ویلفیئر فنڈ آرڈیننس تھا جس کے تحت یہ ادارہ بنا تھا مزدوروں کے لیے, اس میں ہم نے اب امینڈمنٹ کر دی ہے. اٹ از ناؤ ود دا کیبنٹ کمیٹی آن لیجسلیٹو بزنس جو ہماری ہے, ادھر چلی گئی. اور اب ہم نے ڈیفینیشن واسٹ کر دی ہے. اب ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں, اس میں ہم نے یہ بھی ڈال دیا کہ جو سروس پرووائڈر ہے جو لیبر یا مزدور پرووائڈ کرتا ہے اس کو بھی رجسٹرڈ ہونا ہے اور اس کو بھی اپنے ہر بندے کو رجسٹرڈ کرنا ہے. تو یس, لیجسلیشن از انڈر پروسیس اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ یہ لیجسلیشن ہم ان قریب بیفور جون ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لیجسلیشن ہو جائے تاکہ جو مزدور سر ہم امید کرتے ہیں یہ لیجسلیشن ہو. سونیا منیمم ویج کی بھی بات کر رہی تھی میرے خیال سے. جی میں ایگزیکٹلی ایک تو ویجز کے بارے میں اور دوسرا میں ایک چیز ان کے ہی سوال سے سوال نکالنا چاہوں گی. آپ نے کہا کہ بھرتی ہو رہے, مطلب اتنے سارے مزدور ہیں جو رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں, تو ان کی تنخواہیں ان کے گزارے کیسے ہوتے ہیں؟ اور یہ اتنا لمبا پروسیجر, تو ہمارے ہاں جس طرح لیٹ لطیف کام ہوتے ہیں, پتہ نہیں, سوری ٹو سے سر, بٹ کب جا کے یہ چیز کمپلیٹ ہوگی اور کب جا کے ان بیچاروں کو اپنے حقوق ملیں گے. لیکن بٹ یہ کس طرح سے مینیج کیسے ہو رہا ہے ابھی تک؟ لیجسلیشن تو بہت ہوئی ہے نا پاکستان میں ماشاءاللہ سے, ہر چیز کے اوپر قانون ہے, عمل نہیں ہے. امپلیمنٹ کب ہوگا؟ دیکھیں یہاں تک جو سونیا بات کر رہی ہے, سونیا نے بالکل ٹھیک کہا کہ اب یہ کب تک ہوگا. اب اس میں آپ کو 2 چیزیں بتاؤں کہ ایک جو ہمارا یہ اس لیے ہم امید کر رہے ہیں کہ بلکہ امید کیا کہ انشاءاللہ ہماری بھی کوشش ہے, حکومت کی بھی کوشش ہے کہ جلد سے جلد ہو. ہمارے 2 قانون تھے. جو ورکرز پروفٹ پارٹیسپیشن فنڈ تھا اس کو ہم نے آلریڈی امینڈ کر دیا ہے, وہ کیبنٹ سے بھی ہو گیا ہے, اب وہ چلا گیا ہے نیشنل اسمبلی میں, اور جو بھی مطلب سیٹنگ ہوگی امید ہے اس میں وہ لا بن جائے گا. اللہ کرے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ورکرز ویلفیئر فنڈ والا ہے وہ بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان قریب ہو جائے گا. تو چونکہ ہمیں احساس ہے, ہمیں مزدور کا احساس ہے, اور مزدور ہمارے ریڑھ کی ہڈی ہے. بالکل. تو اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے. بالکل. لیکن اب جو مزدور رجسٹرڈ اس میں ایون جو لالا یعقوب صاحب بیٹھے ہوئے, ان کی جو فیڈریشنز ہیں, لالا یعقوب صاحب آپ کو دیکھ کے مسکرائی جا رہے ہیں. لالا یعقوب صاحب جو بیٹھے ہیں, تو ہماری جتنی بھی فیڈریشنز ہیں لیبر کی, اس میں ان کا بھی ایک بہت اہم رول ہے. یہ اسٹیک ہولڈرز ہیں ہمارے, یہ ہمارے بڑے میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں. ہم ILO جاتے ہیں, ہم UNDP جاتے ہیں, ہم جہاں بھی جاتے ہیں, تو یہ ہمارے شانہ بشانہ. سر آپ اسٹیک ہولڈرز ہیں, آپ نے ان کی بات سنی ہے. پہلے کتنے وعدے ہوئے, پہلے کتنی لیجسلیشنز ہوئیں, کتنا عمل ہوا؟ میں اسی لیے ہنس رہا تھا. میری جو مسکراہٹ آئی وہ اسی وجہ سے تھی کہ حکومت کا کام ہے کہ ہمیں تسلیاں دینا. ٹھیک ہے. اور یہ تو بات کر رہے ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہے. میں تو کم از کم رجسٹرڈ ہوں.
میں ایک گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹ ہے میں اس میں رجسٹرڈ اور ہم گورنمنٹ کے محکمے کے لوگ ہیں. میں ان رجسٹرڈ تو بات ہی نہیں کر رہا, نہ میں بھٹے کی بات کر رہا ہوں, نہ میں رکشہ ڈرائیور کی بات ہو رہی ہے, نہ دہقان کی بات ہو رہی ہے. اس وقت میں جو اب بات کر رہا ہوں وہ اب میں کر رہا ہوں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی. گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں بقول آپ کے کہ ہم رجسٹرڈ ہیں, ہم آپ ہمیں پرووائڈ بھی کر رہے ہیں, لیکن میں بتاؤں کہ میں آئی ایس کو میں ہوں, ہم سالانہ 200 بندہ جو ہے ہمارا شہید ہو جاتا ہے. آج تک نہ میرے ڈپارٹمنٹ نے اس آواز کو اٹھایا, نہ میرے لوگ اٹھاتے ہیں, نہ گورنمنٹ. ہم بجلی کے محکمے سے 200 کے قریب سالانہ ہمارے لوگ شہید ہوتے تھے. ہمارے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے, ہمارے پاس جو ہے وہ سیفٹی کی کوئی پروٹیکشن خاص نہیں ہے. ایک فارمیلٹی ہے کہ آپ نے گلوز پہننے ہیں, آپ نے گلوز پہن کے یہی سارے کام کرنے ہیں. اچھا اس گلوز کی کوالٹی کیا ہے؟ اس کے علاوہ دنیا میں اور بھی بے شمار چیزیں ہیں. ہم بات جب کریں تو ہم کہتے ہیں جی ہم یورپ کی, اور جب کام کرانے پہ آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں جی آپ صومالیہ سے بھی, ایتھوپیا سے بھی ہم نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں پرووائڈ نہیں کیا جاتا. گورنمنٹ وعدے کرتی ہے. انہوں نے کہا جی آپ ریڑھ کی ہڈی ہیں. میرے ڈپارٹمنٹ کا ہر افسر مجھے یہ کہتا ہے کہ لائن مین جو ہے وہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ریڑھ کی ہڈی ہے, لیکن سیفٹی نہیں دیں گے آپ کو, اور ہمارے بغیر یہ ڈپارٹمنٹ نہیں چل سکتا. آج پورے پاکستان میں اگر لائٹ جل رہی ہے تو یہ میری وجہ سے, یہ میرے پیٹی بند بھائیوں کی وجہ سے. لیکن اس کی زندگی کی قیمت کوئی نہیں, وہ مر جائے گا. اب جا کے یہ سن 2000 میں انہوں نے اس کی کچھ تھوڑی سی لمٹ بڑھا دی, ورنہ اس سے پہلے تو 4 سے 6 لاکھ روپے دے کے کہتے تھے بندہ مر گیا. اللہ اکبر. آج ہم اس کو یوم شہداء منا رہے ہیں جو شہید ہو جاتے ہیں, ورنہ 3-4 سال پہلے کہتے تھے کہ شہید نہیں ہوا, یہ اپنی غلطی سے مرا ہے, سارا ملبہ اس پہ ڈال دو اور اس کو گھر بھیج دو. چلیں سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا سر, 1 منٹ میں ریپ اپ کریں, اس پہ رپلائی تو بنتا ہے. بالکل اس پر رپلائی بنتے, جس طرح لالہ یعقوب صاحب نے خود ہی بتا دیا کہ یہ آئسکو سے. اب اس طرح جو ہمارے سرکاری جتنے بھی ادارے ہیں ان کے لیے باقاعدہ لاز بنے ہیں جو 2000 میں یہ بتا رہے ہیں کہ سر لاز ساری چیزیں ہو گئی نا, ابھی وہ کہہ رہے ہیں ابھی سیفٹی بھی نہیں ہے, پروٹیکشن اکوپمنٹ نہیں ہے, اتنے 200 بندہ شہید ہو رہا ہے, سالانہ شہید ہو رہا ہے. مطلب یہ تو جیسے پاکستان میں اینولی سیلاب آتے ہیں, یہ تو وہ والا کیس ہے. مطلب اگر سالانہ ہو رہے ہیں تو کوئی 1 سال تو کوئی ریٹ قائم کر لے نا سرکار کے, مطلب کوئی 1 سال میں تو کوئی پروٹیکشن دے دے کہ اینولی 200 بندہ نہ ہو, چلیں کوئی 1-2 ہو جائیں, چلیں وہ ایک مسٹیک کی وجہ سے ہو سکتا ہے, لیکن سر سالانہ 200 بندہ. یہ آپ کی بات بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, لیکن دیکھیں جہاں تک ورکرز ویلفیئر فنڈ یا منسٹری آف لیبر جس چیز کو دیکھتی ہے تو سرکاری اداروں کے اپنے ان بلٹ کچھ میکینزمز بنے ہوئے. اب ایک سرکاری ادارہ دوسرے ادارے میں جا کے نا ان بلٹ میکینزم کو ٹچ نہیں کر سکتا, چونکہ وہ ایک ریگولیشن کا فالٹ ہے. یس وہ سسٹم. لیکن جہاں پہ آپ پرائیویٹ انڈسٹری کی بات کریں, پرائیویٹ مزدور کی بات کریں, اس کے لیے پھر ہمارے پاس ڈیتھ گرانٹس بھی ہیں, اور ہم سیفٹی ایٹ ورک پلیس, یہ ہمارا بیسک وہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی رسپیکٹ, سیفٹی, پروٹیکشن, یہ ورک پلیس پہ. لیکن وہ پھر ہمارے انڈر جو ہمارے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں, جو سوشل سیکیورٹی EOBI میں آ جاتے ہیں, جو پرائیویٹ انڈسٹریز ہیں, تو وہاں پہ پھر ان چیزوں کو ہم انشور کرتے ہیں. چلیں سر, ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ان ساری چیزوں کو جو ہے ایشور کریں گے, اور انشاءاللہ اگلے سال جب ہم آپ لوگوں کو دوبارہ انوائٹ کریں تو امید کرتے ہیں کہ لالا صاحب کی جو شکایتیں ہیں وہ کم ہوں گی, اور آپ کی طرف سے ہم یہ نہیں سنیں گے کہ ابھی تک جو لا ہے وہ پاس ہو رہا ہے, آپ یہ کہیں گے کہ یہ ہم نے کروایا ہے اور اتنے گلوز ہم نے سپلائی کر دیے ہیں سیفٹی کے لیے. نہیں, لاز پاس ہیں, لاز کو امینڈ کر رہے ہیں, چونکہ ہم ان کو اب جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ بزنس میں ہو گئی ہم اسے. چلیں سر, تھینک یو سو مچ ذوالفقار صاحب اینڈ لالا صاحب, بہت بہت شکریہ, اور امید کرتے ہیں کہ ایک اچھا جو ہے مل جل کے مل کے اچھا پاکستان جو ہے بنائیں گے. چلے جی خواتین و حضرات, یہاں پہ ٹائم ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا, تو میرے خیال سے سونیا بریک لے لیتے ہیں. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پروگرام کو یہیں سے جاری کریں گے. لیٹس ٹیک اے بریک. ٹھیک ہے, ہیڈ لائنز.
वेलकम बैक जी नाजरीन और हाजरीन, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं सुबह की सोच में। और अब बारी है मेरे ख्याल से पाकिस्तान के सबसे गर्मा गर्म जो टॉपिक इस वक्त चल रहा है, सियासी। बिल्कुल, पॉलिटिकल स्टोरीज कवर करते हैं ना जनाब, बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। और सबसे पहले जो हमारी स्टोरी है औसाफ अखबार के अंदर, जो कि सबसे बेहतरीन अखबार है, और आज की अखबार में जो हेडलाइन चल रही है, पुलिस का छापा परवेज इलाही के घर से मुलाजमीन को गिरफ्तार कर गए। अब वो काम कैसे करवाएंगे और मर्दमशुमारी पे सोचें समझें मंसूबे के तहत ना इंसाफी होगी, और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात नाकामी पर लॉन्ग मार्च की धमकी भी दे दी है। महंगाई कम करने के लिए रिलीफ पैकेज भी अनाउंस हो चुका है, और इसके साथ साथ मेरे ख्याल से डीज़ल की जो कीमत है उसमें 5 रुपये जो है कमी कर दी गई है, और भी बहुत सारी खबरें हैं। लेकिन इस पे आज हमें इस पे बातचीत करने के लिए अब हमें ज्वाइन किया है सेनेटर सहर कामरान ने स्काइप से। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो खुशामदीद सुबह की सोच में, गुड मॉर्निंग, और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो सुबह है वो बहुत खूबसूरत गुजरी होगी, गुजर रही है। शुक्रिया बहुत बहुत मुनीब और सोनिया। मैं आपको, ABN न्यूज़ को और सुबह की सोच की तमाम टीम को बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ, बहुत नेक ख्वाहिशात के साथ कि आपने मजदूरों के आलमी दिन पे हमसे भी मजदूरी करा रहे हैं, खुद भी मजदूरी कर रहे हैं और प्रोग्राम का आगाज भी कर रहे हैं। तो मेरी बहुत सी जो है नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। गुड लक एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मैम, सबसे पहले तो जो खबर है वो आपसे उस पर आपका जो है थोड़े से एनालिसिस ले लेते हैं। जो पुलिस का छापा पड़ा परवेज इलाही साहब के घर में, और उनके जो नौकर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। मतलब गिरफ्तार करने किसी और को गए थे, पकड़ के नौकरों को ले गए। बात ये है कि मुनीब, आप जो बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है जी। और हम जो है सियासत के अंदर जो है कभी भी इस तरह का इंतशार और तनाव जो है उसको वेलकम नहीं करते। तो मैं समझती हूँ कि ये जो भी वाकया हुआ, क्योंकि हम इस सब से गुजरे हैं। हमने देखा है साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, फिर उनको जिस तरीके से जो है इंसुलिन रखने के लिए रेफ्रिजरेटर नहीं दिया गया, ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई, मोहतरमा फरियाल ताजपुर साहिबा को ईद की रात जो है वो आधी रात को जो है वो गिरफ्तार वहां से अस्पताल से जेल मुंतकिल किया गया। ये बड़े तल्ख वाकयात हैं और इनको जहनों से खुरचना निकालना बड़ा मुश्किल है। खुर्शीद शाह साहब जो है 2 साल से ज्यादा जो है वो इसी तरीके से जेर हिरासत रहे। हमने देखा है कि सियासी रहनुमाओं के साथ ये सब कुछ होता है, तो मैं इसको कभी भी वेलकम नहीं करूंगी, बल्कि मैं कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो सियासी जो एक हिद्दत है, तनाव है, उसको खत्म करके बातचीत और डायलॉग से आगे बढ़े। कोई भी हमारा ऐसा जो है एक्शन जो कि मुल्क के अंदर अदम इस्तेकाम पैदा करे, उससे इज्तनाब करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल इज्तनाब करना चाहिए। सहर साहिबा, मेरा आपसे एक सवाल है कि जो ये सब कुछ जो हुआ है, इसका इफेक्ट जो ऑन गोइंग निगोसिएशंस चल रही हैं मुज़ाकरात को लेके, क्या उसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि नेगोशिएशंस के लिए भी बहुत संजीदगी चाहिए। जिस किस्म का माहौल है ना, देखिए बात ये सोनिया, मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि हम किसी के कैरेक्टर, कंडक्ट या किसी की जो है हुब्बुल वतनी के ऊपर कोई सवाल उठाएं। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान से बाहर जिस किस्म की लॉ की जा रही है और जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ जो है, मैं समझती हूँ कि ये यानी अगर पाकिस्तान के सियासी रहनुमा जो है वो पाकिस्तान में इंसानी हकूक की बात उठाने लगे या अपने सियासी इख्तलाफात को कोई इस किस्म की शक्ल दें कि अब जो है कि वहां से आपको आवाजें आने लगे लंदन से कि जी खैर जो है वो बस तहजीबी हो रही है, लाइक यू नो। तो मैं समझती हूँ कि ये तमाम चीजें हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया भी है और अलमिया भी है कि एज अ सोसाइटी हम जा रहे हैं। हमें अपने अंदर बदलाव पैदा करनी होगी और माहौल साजगार करना होगा। या अगर हम एक ही रास्ता है, कोई रास्ता नहीं है, रास्ता एक ही है कि बैठे, बात करें, हल निकालें। और ये किसी आइन में नहीं लिखा कि अगर कोई भी तहरीर हो जाए तो अपनी करनी चाहिए। जी।
बर्दाश्त बहुत जरूरी है। अच्छा सहर जी, ये भी बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये जो है पार्लियामेंट्री जो रास्ता है निगोशिएशंस का वो सेलेक्ट किया है, और इस वक्त जो पीटीआई ने एक शर्त भी रखी है कि निगोशिएशंस के लिए जो भी इलेक्शंस में डिले हो रहा है या अर्ली इलेक्शंस हो रही हैं कि उनके जो रेजिग्नेशंस हैं वो वापस जो हैं रिवर्ट किए जाएं और उनको असेंबलियों में जो है वापस आने की इजाज़त दी जाए, कोई लॉ पास किया जाए। इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस नज़र से देखती है? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि हमें जो है ना पार्लियामान की अहमियत को समझना होगा। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई का जो रवैया था, आप ये देखें कि 2018 के इलेक्शन पे पीपल्स पार्टी को कितने तहफ़्फ़ुज़ात थे। आरटीएस का फेल होना, रिजल्ट्स का मैनोवर होना और बहुत सी हकीकतें अब सामने खुलकर आ गई। उसके बावजूद भी हमने पार्लियामेंट में बैठने को तरजीह दी, ना सिर्फ खुद बैठे पार्लियामेंट में बल्कि बाकी तमाम सियासी जमातों को भी कायल किया। लेकिन पीटीआई ने जब हुकूमत में भी थी तो इमरान खान साहब ने पार्लियामान से राह फरार अख्तियार की, और मैं समझती हूँ कि नो कॉन्फिडेंस मूव का आना एक आईनी इकदाम था। हाँ, शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा ने बहुत बावकार तरीके से नो कॉन्फिडेंस मूव का सामना किया था। अगर आप प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप असेंबलियों से इस्तीफे दे दें, फिर आप अदालत का दरवाजा खटखटाएं, फिर आप स्पीकर के बुलाने पे ना जाएं, फिर आप मुतालबे करें कि आपके इस्तीफे कबूल हो जाएं। जब कबूल हो जाएं तो आप कहेंगे कि हमने वापस आना है। फिर आप जो 2 असेंबलियां आपकी हुकूमत हो, सबसे पहले तो 63 आर्टिकल 63 की गलत तशरीह, ठीक है, जिसके नतीजे के अंदर एक बहरान पैदा हुआ। फिर आपकी जो है हुकूमत मौजूद है जस्ट फॉर द एडवेंचर। आपने समझा नहीं पार्लियामान की अहमियत को, असेंबलियों की अहमियत को, आपने इस्तीफे दे दिए। अब मुझे देखिए, जो मेंबर्स इलेक्ट होकर आते हैं वो अपने हल्के से उनके वादे होते हैं, आप फंड भी थे, आपकी डेवलपमेंट चल रही थी, जिन चीजों पे आप एतराज़ात कर रहे थे वो तमाम काम आप कर रहे थे, उसके बाद आप एक दिन जो है हुकूमतें डिसॉल्व कर देते हैं। अगर मकसद बिल्कुल सहर साहिबा बिल्कुल सही बात कर रही है, बट मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगी कि पीपल्स पार्टी ये जो अर्ली इलेक्शंस हो रहे हैं इन मुज़ाकरात को सपोर्ट कर रही है कि अर्ली होने चाहिए? देखिए, बात ये है कि हमने बहुत मेहनत, जिद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद इस बात को मुमकिन बनाया था कि असेंबलियां अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करें। यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं उनको एक अदालती फैसले ने कुछ सेकंड की सजा देके नाअहल कर दिया, लेकिन हमने जो है बुरहान पैदा होने नहीं दिया और राजा परवेज अशरफ साहब प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गए। नवाज शरीफ साहब जो है पनामा केस के अंदर नाअहल हो गए, लेकिन बुरहान पैदा नहीं होने दिया, शायद खाकान अब्बासी साहब इलेक्ट होकर प्राइम मिनिस्टर हो गए। ये कौन सा आइन कहता है कि अगर इमरान खान साहब वजीर आजम ना हो तो असेंबलियां भी ना हो? देखिए, इसके लिए पाकिस्तान के अंदर चले, असेंबलियों ने तो 2 मुद्दतें पूरी की ना, अब क्यों खाली एक जो है, मैं समझती हूँ कि इमरान खान साहब इसकी अहमियत को समझे कि असेंबलियों का पूरा होना कितना इम्पोर्टेंट है। हम वापस उसी स्टेज पे चले जाएं, यानी अगर क्या हम भूल जाएं कि जमहूरियत के लिए शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा ने अपनी जान का नजराना दिया? क्या हम भूल जाएं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी जान का नजराना दिया? कि हम तमाम सियासी कारकुनों की जद्दोजहद को भूल जाएं जिन्होंने जमहूरियत के लिए और इस मुल्क के अंदर जमहूरी निजाम के लिए कुर्बानियां दी? कि हम आइन की बालादस्ती को और पार्लियामान की बालादस्ती को भूल जाएं? ये चीजें समझने की बात है। हर वक्त इंतशार और अदम इस्तेकाम और हमारे वो इकदाम जो कि हमारे माशरे में ठीक हो गया हमारे पास आपका पॉइंट आ गया है। सेनेटर सहर कामरान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे के मजदूरी की सबकी सोच में बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का ये जो सियासी बहरान है, जो इस वक्त पाकिस्तान में जो इतना इंस्टेबिलिटी आई हुई है, इसको दूर किया जाए। और अब हमें ज्वाइन कर रही हैं शकीला लुकमान। आप मेंबर नेशनल असेंबली हैं, आप बिलोंग करती हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। उनको वेलकम करते हैं सबकी शोत में। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसी हैं शकीला जी आप? गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग शकीला साहिबा। बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शकीला जी, इस वक्त जो ऑन गोइंग निगोशिएशंस चल रही हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ की पीडीएम के साथ, और अभी हमने ये सहर कामरान से भी बात कर रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, तो जो पीटीआई की कंडीशंस हैं उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखें जी, पीटीआई की कंडीशन तो ऑलवेज
ان میں کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہوتی. وہ نانا صاحب جو ہیں وہ ہر ایک اپنے نیا بیانیہ بناتے ہیں, نئی بات کرتے ہیں, اور صبح بات اور شام کو اور اس طرح کی ان کی بات ہوتی ہے, کوئی اس میں میچورٹی نہیں نظر آتی. لیکن پھر بھی ہم تو چاہتے ہیں کہ بھائی ڈائلاگ ہوں, بات چیت ہو, ہر معاملہ دنیا کے معاملات جو ہیں ملکی معاملات ڈائلاگ سے اپوزیشن حکومتیں بیٹھ کے بات چیت کرتی ہیں اور ان کو حل کرتی ہیں. ٹھیک ہے, ہم تو اس میں بہت ہمیشہ سے ہم نے سنسیئرٹی شو کی اور ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو, لیکن ادھر سے کوئی ہمیں اس طرح کی چیز نظر نہیں آتی. آپ دیکھیں سب سے پہلے تو وہ جن کو اتھارٹی دیتے ہیں بات چیت کی, ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہوتی. جب ان کے پاس جاتا ہے تو وہ بالکل کلیئر ہوتے کہتے ہیں نہیں نانا میں تو یہ بات نہیں لگا تھا, اور اس سے پہلے ہی وہ بات چیت کو ختم کر دیتے ہیں. اب دیکھیں کل وہ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن الیکشن کرانا ہے تو یہ میری ڈیمانڈ ہے کہ بھائی 15 مئی 14 مئی سے پہلے کرائیں, اور اسمبلی کینڈیڈیٹ کریں. ہلو جی 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 بالکل بالکل آواز آ رہی ہے آپ کی, بالکل آواز آ رہی ہے. اچھا جی جی, تو مطلب یہ کہ میں مطلب نہیں کرنے دوں گا, اس لیے کہ آپ اس کے بعد آپ نے بجٹ دینا ہے تو وہ بجٹ آپ کا کام نہیں ہے اور آپ نہیں دے سکتے تو نئی حکومت ہے دیجیے وہ. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے تو پھر بھی ہم کہتے تھے اکتوبر میں الیکشن کرائے, ہم نے اگست میں مان لیا کہ ہم چلے آپ مطلب پیچھے ہٹ جاتے ہیں. جب دو پارٹیاں مل کے بیٹھتی ہیں تو گیون ٹیک اور ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی ہے. شکیلہ صاحبہ سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, بٹ آپ سے ایک سوال ہے میرا کہ مردم شماری پر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ناانصافی ہو رہی ہے, پاکستان MQM نے کہا, اس پر آپ کیا رائے دینا چاہیں گی, کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ دیکھیں یہ جو ہے ان کا معاملہ تو میں اس طرح نہیں مجھے پتا, لیکن یہ ہے کہ مردم شماری میں دونوں جو فریقین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ کاؤنٹنگ نہیں ہو رہی, وہ کہہ رہے ہیں کہ کاؤنٹنگ ہو رہی ہے, اور جو ہے اور سندھ والے کہہ رہے ہیں حکومت وہ کہہ وہ اس بات کو نہیں مان. لیکن یہ ہے کہ اس کی کہیں نہ کہیں بات چیت بیٹھ کے کرے اور اس کو سالو کرنا چاہیے. یہ مردم شماری کا ایشو جو ہے بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, اور اس کو سیدھا اور صحیح طریقے سے اور آئینی اور قانونی طور پہ اس کو حل ہونا چاہیے. یہ اگر جہاں پہ کوئی نیوز ہے یا وہ کوئی مسائل ہیں یا جو ہے ان کو حل کرنا چاہیے, اور جو ڈیفینیٹلی جب مردم شماری آتی ہے تو اس میں نمبر آف ووٹنگ جو ہیں وہ بڑھتے ہیں, ان کو کاؤنٹ ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہو رہے, ٹھیک ہو گیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کاؤنٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا اس میں. شکیلہ لقمان تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کی سوچ میں. آپ MNA ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے, بہت بہت شکریہ. اور یہاں پہ خواتین و حضرات ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاکستان میں جو سیاسی استحکام ہے وہ عطا فرمائے, ہمارے لیڈرز کو جو ہے دوستی محبت اور احترام کا رشتہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. بریک لیتے ہیں یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اور انشاءاللہ پازیٹیو پاکستان کی بڑی ایک زبردست خبر ہے, آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں, کہیں نہیں جانا. ویلکم بیک ایوری ون. جناب اب بات کریں گے پازیٹیو پاکستان کے حوالے سے. آپ کو بتاؤں کہ پازیٹیو پاکستان میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. آج بتا دیں آج کیا ہے پازیٹیو پاکستان میں. چین کا پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کا فیصلہ. چین نے پاکستان میں $58 ارب سے ریلوے کا ایک نیا منصوبہ تیار کروایا ہے. اس منصوبے میں 1860 میل لمبی لائن بنے گی جو کہ گوادر جو شہر گوادر کو چینی شہر کاشغر سے جوڑے گی. یہ ریلوے لائن چین کا تیار کردہ سامان بحر عرب کے راستے دنیا تک پہنچائے گی. چینی میڈیا کے مطابق یہ ریلوے کے شعبے میں چین کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہوگی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور یہ پاکستان کے لیے بہت ہی بڑی خبر ہے, اور یہ سیگمنٹ ہم اسپیشلی آپ لوگوں کے لیے لے کر آئیں کیونکہ پاکستان کے اندر ہر وقت نیگیٹو چل رہا ہوتا ہے, لیکن کچھ پازیٹیو بھی چل رہا ہوتا ہے. اور اس پہ مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد سلیری صاحب. آپ فارمر ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کی ایڈوائزری کمیٹی کے, اور آپ ایک اکانومسٹ بھی ہیں. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر یہ بڑی زبردست خبر ہے جو ہے 58 ارب روپے کی جو یہ ریلوے لائن بچھے گی, اس سے بہت ساری جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی, پاکستان کے لیے بڑا ایک اچھا ہوگا, شاید تھوڑی سی اسٹیبلٹی بھی آ جائے. اس کے بارے میں مزید بتائیں. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک فیزیبلٹی اسٹڈی ہے جو کہ یہ چائنیز جو وہاں پہ بزنس فیزیبلٹی ریسرچ گروپس ہیں گورنمنٹ کے اندر, وہاں پہ انہوں نے کی ہے.
تو آپ یوں سمجھیے کہ اٹ از ون آف دا پلانس. ٹھیک ہے. یہ ابھی فی الحال حکومت پاکستان کی طرف سے نہ تو اس کے لیے فارملی اپروچ کیا گیا، نہ چائنا نے اس کو فارملی سی پیک کا حصہ بنانے کے لیے کہا، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ جو ایک گرینڈ ماسٹر پلان ہے جس کو ہم ون بیلٹ روڈ کے نام سے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے نام سے جس کو جانا گیا، جس میں بحری اور جو کنیکٹیوٹی ہے وہ بنائی جا رہی ہے چائنا سے لے کے، اور اس کے بعد اس میں تقریباً 100 سے زیادہ ملک اس وقت شامل ہو چکے ہیں. تو اس میں یہ ایک کلیدی کردار، پوٹینشلی کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے یہ پروجیکٹ کہ گوادر جو ہے، گوادر سے لے کے کاشتکار تک ریلوے لائن. لیکن میں دوبارہ دہراؤں کہ فی الحال ایسی کوئی چیز جو آفیشیلی دونوں حکومتوں کے درمیان یہ ابھی کچھ طے نہیں ہوا. ابھی صاحب ڈیفینیٹلی ابھی کچھ طے نہیں ہوا، لیکن یہ جو پروجیکٹ ہے یہ اگر فروٹفل ہو جائے تو اس کے کیا آؤٹ کمز ہوں گے پاکستان کے لیے؟ اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ سی پیک جو ہے، جب سی پیک شروع ہوا تھا آج سے تقریباً 13-14 سال پہلے، تو اس کے ابھی تک آپ کو آؤٹ پٹ کیا ملے ہیں. ظاہر انرجی کی پاکستان میں ریکوائرمنٹ تھی، وہ پوری ہوئی. سڑکوں کی ضرورت تھی، سڑکیں بنی. لاہور میں آپ کے پاس اورنج میٹرو بھی بن گئی، گوادر پورٹ بھی بن گیا. لیکن کیا کبھی انالائز کیا کہ کیا وجہ کہ ہمیں اس کے ثمرات نہیں مل سکے؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز ہے آپ کے پاس فزیکل انفراسٹرکچر کا آ جانا، ہارڈ ویئر آ جانا. دوسرا ہے کہ ہماری اپنی ان ہاؤس پریپریشن مکمل ہونا کہ ہم اس کا استعمال کر کے آگے کریں گے کیا. تو یہ اس کے ثمرات مل سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر ہمیں گوادر پورٹ کو مکمل آپریشنل کرنا ہوگا. وہاں پہ جو پاور پروجیکٹ ہے اس کو آپریشنل کرنا ہے. وہاں پہ جو انڈسٹریل ایریا میں ایک انڈسٹریل ہب کا قیام تھا اس کو بروئے کار لانا ہے. گوادر کو ایز اے ٹرانسشپمنٹ پورٹ کہ دوسرے ملکوں کا سمندری جہاز جو ہیں کارگو شپ کو وہاں پہ آ کے اپنا سامان آف لوڈ کریں کسی تیسری ڈیسٹینیشن کے لیے. تو وہ ٹرانسشپمنٹ بالکل جیسے کہ دبئی یا سنگاپور ہے اس کی شکل میں لے کے آنا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں، یعنی آپ کے پاس وہ جو فزیکل انفراسٹرکچر ہے وہ تو جب بھی اگر اس پروجیکٹ پہ کام ہوتا ہے وہ آ سکتا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان کو جب تک ہمارے اندر وہ ہاؤس ان آرڈر نہیں ہوگا، جب تک ہم ایک وہ جو اس وقت سیاسی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں یا بہت سی ایشوز میں الجھے ہوئے ہیں، جب تک ہم ان سے آگے نہیں بڑھتے ہیں، جب تک بلوچستان میں مکمل ایک سیکورٹی سچویشن جو ہے وہ کریٹ نہیں ہوتی ہے اس حوالے سے، تب تک شاید اس کے جو ریئل پازیٹیو امپیکٹ ہے وہ آنا مشکل ہوگا. رائٹ. اور سر ویسے گوادر کی ورتھ کیا ہے؟ گوادر آپ کے لیے ایک آلٹرنیٹو پورٹ ہے. گوادر کو اگر ہم کراچی اور گوادر کے درمیان آپ نے دیکھا جو کوسٹل ہائی وے ہے اس کے اکراس یہ جو شرپسند عناصر ہیں ان کا کلا کما اگر ہو سکے تو یہ ایک پرسٹین آپ کے پاس کوسٹل ہائی وے ہے، پرسٹین کوسٹ کے ساتھ ساتھ، جس میں کہ نہ صرف آپ کی نیویگیشن ہو سکتی ہے، انٹرنل ٹورزم کو پروموٹ کیا، ڈومیسٹک ٹورزم کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے، بلکہ آپ کراچی پورٹ کا سارا جو رش ہے وہ اس کو آپ ادھر ڈائیورٹ کر سکتے ہیں. لیکن میں دوبارہ دہراؤں کہ یہ سارا کچھ اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ ایک آئیڈل صورتحال ہو. اس میں جو پازیٹیو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ہوپ فلی اس وقت جو خطے میں نئی الائنمنٹس ہیں سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو ایک معاہدہ طے ہوا ہے، ان کے تعلقات بحال ہو رہے ہیں، تجارتی تعلقات بحال ہو رہے ہیں، تو امید کی جاتی ہے کہ بلوچستان جو کہ ایک لمبا عرصہ ایک پراکسی میدان جنگ کے طور پر یوز ہوتا رہا، پاکستان کے ہمسایہ ممالک کی جو آپس کے تنازعات تھے یا اس خطے کے تنازعات، وہ افغانستان میں تنازعات ہوں یا وہ ایران کے تنازعات تھے، تو
वो काफ़ी हद तक उम्मीद की जाती है कि इंशाल्लाह सूरत हाल जो है वो बेहतर होगी। हमारी मुसल्लह अफवाज आप देखें कि रोज़ाना हमारे बहादुर सपूत वहाँ पे कुर्बानियाँ दे रहे हैं अफगानिस्तान। सर वैसे एक पूछना चाहूँगी कि ये कब तक एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाएगी। नहीं, ये जैसा कि मैंने कहा कि ये अभी तक इस पे पाइपलाइन में सिर्फ अभी इस पे कुछ कहना जो है मेरे ख्याल से कबल वक्त होगा, लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। और डॉक्टर आबिद सुलेठी साहब हमारे मुआशियात, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया सुबह की सोच में। और पाकिस्तानियों, हम उम्मीद करते हैं ये जो प्रोजेक्ट है जल्द अज जल्द जो है दोनों पाकिस्तान और चाइना, जो हम लोग जो एक बड़े ज़बरदस्त दोस्त मुल्क हैं, और इसमें ये प्रोजेक्ट जो है वो तय पा जाए, बिकॉज दिस इज़ ये बहुत ज़बरदस्त होगा पाकिस्तान के लिए, बहुत ज़बरदस्त ब्रेक। और वैसे अदरवाइज भी पाकिस्तान और चाइना के दरमियान काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, स्टडीज़ को लेके ही देख लीजिए, काफ़ी हो रहा है। मेरे ख्याल से इस वक्त एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक लेते हैं। और हमारे पास एक ज़बरदस्त से गेस्ट भी मौजूद हैं, लेकिन हम अनाउंस करेंगे ब्रेक के बाद। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हमारे साथ एक ज़बरदस्त से गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक जी नाजरीन और हाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं सुबह की सोच में। और अब हम बात करेंगे शहर की कि कौन से शहर में कौन सा इवेंट्स हो रहा है। तो अगर इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद के अंदर स्टडी अब्रॉड एजुकेशन एक्सपो हो रहा है, जहां पे फ्री कंसल्टेशन है और अप टू 75% स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं। और ये कंडक्ट होगा 6 और 7 मई को मैरियट होटल इस्लामाबाद के एम्बेसडर हॉल में। मेरे ख्याल से सारे नौजवान जिस तरीके से जिस स्पीड से बाहर जा रहे हैं, तो हमें अनाउंस नहीं करना चाहिए था वैसे ही पाकिस्तानी सारे बाहर जा रहे हैं। बहरहाल सोनिया, आप लेकिन अच्छी बात है, फ्यूचर बन रहा है, अच्छी बात है, अपनी फैमिलीज को अपने करियर के हिसाब से जाने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल। ऑल्दो मैं ये समझता हूँ कि आपको मास्टर्स करना चाहिए, बाहर तालीम हासिल करें और फिर फौरन वापस एग्जैक्टली, मैं भी यही कहती हूँ, बाहर से अच्छा सा पढ़िए, फिर अपने मुल्क कौम को ज़रा ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि पढ़े लिखे हों, फ्रेश ब्लड हो, टैलेंटेड लोग हों, तो ये तो है। तो वापस जरूर आइएगा। चलिए जी, 7 फिगर एजेंसी है, मास्टर क्लास है, 1000 CEOs की कोचिंग है और स्केल योर बिजनेस है नेशनली एंड इंटरनेशनली टू 7 फिगर्स है। और 1000 एंटरप्रेन्योर्स का एक ये जो है मेंटोरिंग मास्टर क्लास है टू अचीव 7 फिगर्स एनुअली। और ये भी एक इवेंट हो रहा है पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद में, और ये 20 मई को होगा। तो अगर आप लोग भी अपना बिजनेस रन करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि 7 फिगर के अंदर आप लोगों की इनकम जाए, तो आप भी इस इवेंट पे जाए। 20 मई को है, 1 बजे से लेके 5 बजे तक ये इवेंट जो है वो जारी रहेगा। और अब बात करेंगे सोनिया टॉप ट्रेंड्स की, क्योंकि सोशल मीडिया में ये बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो मैं बताती हूँ जनाब, टॉप ट्रेंड्स लम्स में हुई नकली शादी यानी कि जाली शादी। लम्स में फेक मैरिज का इनेकाद किया गया, जिसमें दो सीनियर स्टूडेंट्स को वोट के जरिए सिलेक्ट किया गया। कैंपस में 3 रोज़ा जाली शादी की तकरीब हुई। कितना मज़े का साउंड कर रहे हैं ना, जाली शादी। ये इतनी वायरल हुई, ये वीडियो के टॉप 10 जो ट्विटर ट्रेंड्स हैं, ये उसके अंदर आ गई थी। क्या बात है, क्या बात है। मैंने भी देखा, मुझे समझ में नहीं आया यहाँ पहले। पे असल शादियाँ नहीं हो रही, वहाँ पे जाली शादियाँ हो रही है। और अभी एक रिपोर्ट आई थी कि 22 मिलियन पाकिस्तानी नौजवान हैं जो कि असल में शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं और यहाँ पे फेक शादियाँ चल रही हैं, वो भी इतनी जबरदस्त किस्म की। और शादी की बात की जाए तो फातिमा भुट्टो की भी शादी के बंधन में जो है वो बन गई हैं। और साबिक वज़ीर आज़म और पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पोती हैं, और मीर मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी हैं फातिमा भुट्टो, और उनकी भी जो है वो शादी हो चुकी है। और मुर्तज़ा भुट्टो के बेटे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि जूनियर, ने ट्वीट में बताया कि फातिमा भुट्टो और जो इनकी शादी हो चुकी है, और ABN विश करता है उनको बेस्ट ऑफ लक, और हमारी बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं और दुआएं हैं आपके साथ। और अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट ट्रेंड की जानिब, और नेक्स्ट ट्रेंड मेरे ख्याल से नहीं, लेकिन ट्रेंड नहीं है, एक इंटरेस्टिंग वीडियो है। इंटरेस्टिंग वीडियो है कि अब तोते भी वीडियो कॉल करेंगे। आपको पता है कि आपके पास तोता है कि नहीं है? मेरे पास तोता नहीं है, लेकिन मुझे बोलने वाले तोते बड़े पसंद है। वो जब ऐसे करके बात करते थे ना, हेलो
हेलो अमरीकी माहिरीन ने एक दिलचस्प तजर्बे करते हुए पालतू तोतों को वीडियो कॉल करना सिखाया है। तोते पहले घंटी बजाते हैं, इसके बाद इंसानी मददगार टैबलेट के एक तहत जिसका रिस्पांस आता है, तोता स्क्रीन पर अपनी चोंच से अपने पसंद के परिंदे की तस्वीर पर चोंच मारता है और कॉल मिल जाने पर दोनों तोते मिलकर चहचहाते हैं और सीटियां बजाते हैं। अच्छा, ये विजुअल्स भी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरीके से वो जो तोता है वो वीडियो कॉल्स कर रहा है, बड़ा ज़बरदस्त है। और मुझे बड़ा शौक है बोलने वाला तोता रखने का, जिसके साथ मैं अपने दिल की बातें कर सकूं, वो मुझे अपने दिल की बातें कर सके कि यार आज मैं बहुत उड़ा लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। ऐसी उनकी भी क्या ही बातें होती होगी वैसे। चले जी, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ चलते हैं। और पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट हाउस है इस वक्त आप लोगों को पता है कि वो जीनत बना हुआ है पूरे पाकिस्तान का, बल्कि पूरी दुनिया का। और पार्लियामेंट के हाउस पर जो है एक हम लोग देख सकते हैं कि बंदर की वीडियो वायरल हो गई है। और सोशल मीडिया पर ये जो वायरल वीडियो होने वाली है, बारिश के बाद बंदर पार्लियामेंट हाउस की छत की जो है किनारे पर चहल कदम करता हुआ दिखाई दिया। और जैसे जब हम चिड़ियाघर जाते हैं ज़ू शू, तो मुझे लग रहा है कि मतलब मैं आगे आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। वो मतलब वो भी चहल कदम ऐसी कर रहे हैं कि यार बड़े मसाइल हैं पाकिस्तान के, मसाइल मजे से टहल रहे हैं, उसको कोई मसला नहीं है। बहरहाल जी, ये पार्लियामेंट हाउस की वीडियो है इस्लामाबाद से। और इस्लामाबाद के अंदर ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखते हैं हम। ट्रेल 5 पे हमने देखा तो उस दिन चीता निकल के आ गया था। जी बिल्कुल। उसी शाम को मेरा प्लान था हाइकिंग पे जाने का, तो मैंने कहा शुक्र है मैं हाइकिंग पे नहीं गया। लेकिन चलें जी, एक और बड़ी जबरदस्त वीडियो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और वो क्या है जी? शादी की तकरीब में हुआ झगड़ा, वजह क्या बनी? गुलाब जामुन। गुलाब जामुन मेरा फेवरेट है, लेकिन मगर पर देखें जरा, शादियों में अक्सर जहेज या दीगर मसाइल पर झगड़े की कहानियां तो आपने सुनी ही होंगी, लेकिन मिठाई पर लड़ाई का वाक़या आपने कभी नहीं सुना होगा, आई एम श्योर। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के इलाके पुणे में गुलाब जामुन ना मिलने पर लोगों में जो आए हुए थे, जो गेस्ट आए हुए थे, उसमें झगड़ा हो गया, जिसके नतीजे में एक शख्स जख्मी हो गया, एक शख्स जख्मी हो गया गुलाब जामुन और अस्पताल में ज़ेर इलाज भी है। बहुत ज़बरदस्त। और वैसे गुलाब जामुन बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन इसके पीछे झगड़ा नहीं करना चाहिए। ये तो है, लेकिन मतलब ये तो एक्सट्रीम उसका हो गया ना। चले जी, ये गुलाब जामुन के ऊपर हम लेंगे एक गुलाब जामुन ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमें एक पाकिस्तान की गुलाब जामुन है, जहाँ साहब लेजेंड हैं, एक्टर हैं, बहुत बड़ी हस्ती हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे हमारे शो में। बिल्कुल यहाँ पे बैठे होंगे, मुझे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन उनसे मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना। हम आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। अब हमारे साथ मौजूद हैं हमारे लेजेंड, पाकिस्तान के मारूफ अदाकार, हिदायतकार, इसके अलावा आप नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में बतौर डीजी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। जमाल शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग जी। तो सबसे पहले तो मेरा फ़ैन मोमेंट हो गया, जैसे मैं भी बता रहा था ऑफ द रिकॉर्ड, रात को ही घर पे जो है मेरी फैमिली ड्रामा देख रही थी, जिनमें मैंने सर को देखा और मैंने रात को फिर अम्मी को बताया, मैंने कहा सुबह मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं। दरअसल मैं तकरीबन 4 साल बाद ड्रामा कर रहा हूँ। बहुत अरसे बाद जी हाँ, बहुत अरसे बाद स्क्रीन पे देख रहे हैं। सर ये दूरी क्यों? दूरी इसलिए कि मैं बाय द वे DGPNC अभिनय हूँ। 2019 में मेरा टेन्योर ख़त्म हो गया था, फॉर्मर। तो एक तो मसरूफियत की वजह से फिर पिछले कोई 3, साढ़े 3 या 4 सालों में मुझे कोई 30 स्क्रिप्ट्स ऑफ़र हुए, मैंने तमाम पढ़े और एक भी इस काबिल नहीं था कि जिसको मैं यस कह सकता। तो मैं अनफॉर्चुनेटली ज़रा चूज़ी हूँ और अफोर्ड कर सकता हूँ कि मैं चूज़ ही रहूँ, इसलिए मैंने वो रिजेक्ट की। और ये पहला ड्रामा था जो बड़े अरसे बाद मुझे ज़रा बेहतर लगा। तो सर कौन से वैसे जो 30 स्क्रिप्ट्स आपने रिजेक्ट किए, हम नहीं पूछेंगे वो किस किस स्क्रिप्ट्स थे, लेकिन बेसिकली आप कौन सी स्टोरी लाइन देखते हैं कि ये मुझे सूट कर रही है, ये मैंने करना है? अच्छा, स्टोरी लाइन की बात नहीं होती। मेरे लिए बुनियादी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो रेलेवेंस है कि ड्रामा जो है वो सीरियल या ड्रामा या सोप जो भी है वो आपके मुआशरे का अक्कास हो। उसमें आपके मुआशरे में जो तोड़ फोड़ हो रही है, जो स्ट्रगल्स हैं, जो
پرابلمز ہیں, جو اچھائیاں ہیں, جو مسائل ہیں وہ سامنے آئیں, اور کردار جو ہیں وہ جاندار کردار ہوں, حقیقی ہوں, ووڈن ریالٹی نہ ہو, ووڈن کیریکٹرز نہ ہو, فیبریکیٹڈ نہ ہو. جی ہاں. رائٹ. یعنی وہ پیور انٹرٹینمنٹ میں بلیو نہیں کرتا ہوں کہ کوئی میسج ہو, کوئی ریلیونس ہو معاشرے کے ساتھ. سر کوئی ایسا کردار جو آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ کبھی نہ کبھی میں نبھانا چاہتا ہوں, یا میں کبھی نہ کبھی ایسا ڈرامہ بناؤں گا اور اس میں یہ کردار اپنے لیے رکھوں گا؟ اچھا, یہ ویسے بڑا فیوریٹ سوال ہے ہر سوال کرنے والے کا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے کبھی یہ ذہن میں نہیں آیا کہ کون سا ایسا کردار ہے جو مجھے کرنا چاہیے جو میں نہیں کر سکوں, بلکہ میں تمام وہ کردار جو میں نے کیے ہیں اتفاق سے اچھے تھے, میں ان کرداروں کو دوبارہ بہتر طریقے سے کرنا چاہوں گا. اور سر اس میں سے ٹاپ پہ کون سا ہے؟ بے شمار کردار ہیں, مگر فوری طور پہ جب میں سوچتا ہوں تو میرا ایک ڈرامہ تھا تپش, اس میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا میں, ضیاء کے زمانے کے مسائل کے پس منظر پہ وہ ڈرامہ بنا ہوا تھا, وہ ہے. پھر میرا ایک ڈرامہ تھا بڑا مشہور پالے شاہ, جو برٹش راج کے اگینسٹ ایک فریڈم فائٹر تھا, اس کی کہانی تھی. اس قسم کی ریلیونٹ چیزیں میں کرنا چاہوں گا. کل میرا ایک ڈرامہ تھا اگین جو اپنے معاشرے کا بڑا عکاس تھا, مسافر دن مسافر راتیں, اس طرح کے کچھ ایک ڈرامہ مجھے خاص طور پہ یاد آتا ہے, کنارے. یہ میرا کیریکٹر جو ہے وہ یورپ میں یو کے میں رہتا ہے اور کسی زمانے میں جا چکا ہے وہاں اور بالکل اجڑ چکا ہے, ایک ٹرامپ کی طرح رہتا ہے. اس کی بڑی زبردست کہانی ہے جو دھیرے دھیرے گریجولی کھلتی ہے, وہ بڑا خوبصورت کیریکٹر تھا. سر اگر آپ کو موقع ملے کبھی, ویسے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن وہ لفظ جو ہے میں تھوڑا سا نا سبٹریکٹ کر دیتا ہوں, کسی پولیٹیشین کا اگر کوئی رول کرنے کا کسی مووی میں کوئی ان کا ڈرامہ بن رہا ہو یا بایوگرافی فلم بن رہی ہو, بایوگرافی بن رہی ہو, تو کون سے پولیٹیشین کا پلے کرنا چاہیں گے؟ آپ ہمارے جو اپنے پاکستان میں. میں ٹو بی ویری آنیسٹ اگر کسی پولیٹیشین سے میں کبھی متاثر ہوا ہوں تو وہ بادشاہ خان رہے, اس لیے کہ وہ انتہائی اپرائٹ, انتہائی آنیسٹ انسان تھے, اور سخت ترین دنوں میں انہوں نے اسٹرگل کی برٹش راج کے اگینسٹ. 1930 میں انہوں نے لڑکیوں کے لیے اسکول بنائے, تو میں ضرور وہ کیریکٹر کرنا چاہوں گا, لیکن ان کا قد کوئی 6.5 فٹ تھا اور میں فزیکل قد بھی ادروائز بھی وہ بہت بلند قامت انسان تھے. سر ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ نے تو ماشاءاللہ اتنا سرو کیا ہے پاکستان کو, تو جو پہلے کے جو ڈراماز بن رہے تھے جو گولڈن ایرا ابھی تک کہلایا جاتا ہے, اور جو آج کے ڈراماز بن رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے ڈراماز میں ایسی کیا کمی ہے, وہ اس کے لیول پر کیوں نہیں آ پاتے؟ کہاں پہ کمی ہے؟ یہ ایک مفروضہ ہے کہ کسی زمانے میں گولڈن ایج ہوا کرتا تھا. حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں صرف ایک چینل تھا, اور اس سے ایک چینل وہ بھی تھا سرکاری, کیونکہ کوئی پریشر نہیں تھا, فنڈنگ جو تھی وہ پبلک سیکٹر سے ہوتی تھی, لہٰذا جو بھی کام کیا جاتا تھا اس کو باقاعدہ وقت دیا جاتا تھا. پورا ہر سیریل کو, ہر میوزک پروگرام کو, ہر ٹاک شو وغیرہ کو باقاعدہ وقت دیا جاتا تھا. اور اتفاق سے جو پروگرامرز تھے وہ بڑے پڑھے لکھے تھے, پی ٹی وی کے اس زمانے کے پروڈیوسرز بھی بڑے کلچرڈ لوگ تھے, تو محنت زیادہ ہوتی تھی. اس دور میں بھی بڑا عامیانہ پروگرامنگ ہوتی رہی اس زمانے میں بھی, اور آج کل بھی بہت اچھے پلیز ہوتے ہیں, پروگرامز ہوتے ہیں, لیکن اسکرین پہ شور اتنا زیادہ ہے, خاص طور پہ یہ جو پولیٹیکل ٹاک شوز ہیں جو سارے کے سارے میرے نزدیک سارے کے سارے بائسڈ ہیں, کوئی اس لیے کہ سارے شوز سائڈ لے رہے ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے اسکرین پہ شور بہت زیادہ ہے. تو آپ کا ایک بہت اچھا ڈرامہ بھی اس طرح سے نوٹس نہیں ہوتا جو پہلے ہوا کرتا تھا. مجھے یاد ہے کہ کئی ڈرامے ہم نے کیے جو اگر ہم آج کرتے تو شاید نوٹس بھی نہ ہوتے, کوئی دیکھتا بھی نہ, لیکن وہ ہوئے اور مقبول بھی ہوئے, بہت اچھا کام بھی ہوا ہے. جی سر ایک چیز اور, سوری آپ میں ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ جو
پہلے کا کانٹینٹ بنتا تھا اور جو ابھی کا کانٹینٹ بنتا ہے, ٹھیک ہے پڑھائی لکھائی ہم بڑے آگے بڑی ترقی کر لی ہے, سب چیزوں نے بہت ڈفرینٹ قسم کی اپلیکیشنز آ گئی, اس پہ بھی کانٹینٹ آتا ہے. کیا وجہ ہے کہ آج نیگیٹو کانٹینٹ زیادہ ہائپ پر آ جاتا ہے رادر دین پازیٹیو یا اچھا کانٹینٹ آنا چاہیے اس کو نہیں اتنا دیکھا جاتا, نیگیٹو زیادہ پروگرامنگ کو جو لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس ایریا میں شفٹ آ گیا ہے. اب پروگرامر جو پڑھا لکھا ہوا کرتا تھا, بڑا کلچرڈ انسان ہوا کرتا تھا, اس کی بجائے مارکیٹنگ ایگزیکٹوز جو ہیں وہ پروگرامر بن گئے. وہ طے کرتے ہیں کہ کون سی چیز جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اسپانسرشپ اٹریکٹ کر سکتی ہے. وہ بھی مفروضے کے بنیاد پر, اس لیے کہ یہ جو ریٹنگ سسٹم ہے یہ بھی ڈوبیس ہے, ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. تو جب آپ کو پتہ نہ ہو اپنے وطن میں لٹریری تحریکوں کا اور ادروائز کلچر کے بارے میں آپ بہت کچھ نہ جانتے ہو, تو پھر یو ریزورٹ ٹو ایزی ویز آؤٹ کہ جی جلد سے جلد کون سی چیز اٹریکٹ کر سکتی ہے. وداؤٹ فیل وہ بارڈر کے اس طرف دیکھتے ہیں کہ کون سے ان کے ڈرامے. ایک زمانے میں وہ سوپ تھا نا, انڈین سوپ جو بڑا مشہور ہوا تھا, اس نے بڑا متاثر کیا پاکستانی ڈرامے کو, جو بہت بجائے خود بہت سٹرانگ ہے. پاکستانی ڈرامہ باوجود تمام مسائل کے انتہائی سٹرانگ ہے, انڈیا سے بہتر تھا. وہ بھی ہمارے ڈراماز پسند کرتے ہیں, کاپی کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ بہتر ڈرامہ تھا, ریالٹی بیسڈ تھا. ان کا ڈرامہ جو تھا وہ فلم سے انسپائرڈ تھا, مفروضوں پہ بیسڈ تھا, گلیمر پہ زیادہ توجہ. وہ تو 1,000 کروڑ پہ ایسے دے رہے ہوتے تھے, 200 کروڑ کا بزنس. وہ زندگی دکھاتے تھے انڈین اسکرین میں جو انڈیا میں تھی ہی نہیں. اگر ہوگی بھی تو صرف 1% لوگوں کی ہوگی. ایسا ہی ہے. تو 1% لوگوں کو اگر آپ اپنے اسکرین پہ 90% جگہ دیتے ہیں تو وہ زیادتی ہوتی ہے. پاکستان کی فلم انڈسٹری لیک کری کافی پیچھے. ہم نے دیکھی تھی کہ کچھ فلمیں آئیں جنہوں نے بہت زبردست جو بزنس کیا, مولا جٹ, لیکن اس عید پہ بھی بہت ساری فلمیں ریلیز ہوئیں لیکن اس طرح سے رسپانس نہیں مل سکا. دیکھیں وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ پاکستان 23 یا 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور اس میں صرف 150 اسکرینز ہیں. 150 اسکرینز کسی بھی پاکستانی فلم کو جو جتنی بھی اچھی ہو وہ کیسے سپورٹ کرے گی. لہٰذا جب تک آپ کے پاس اسکرینز کوئی بہت بڑی تعداد میں نہ ہو, میری نظر میں اگر کم از کم 3,000 سنیماز نہ ہو اور ان 3,000 میں بھی 80% ایسے سنیماز جن کو عام آدمی جا کے جن میں فلم دیکھ سکے, یعنی افورڈیبل ٹکٹس ہو, تب تک آپ کی سنیما انڈسٹری جو ہے وہ سسٹینیبل نہیں ہو سکتی ہے. آپ نے مولا جٹ کی بات کی, مولا جٹ 70 کروڑ میں بنی تھی, تو بلال لاشاری بڑا لکی ہے کہ اس کو ایک زبردست فائنانسر ملا. 70 کروڑ اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ پروڈکشن ویلیو زبردست قسم کی اس میں ڈال سکتے ہیں, اور بلال نے بڑی اچھی کوشش کی, محنت کی, لیکن ہر کوئی بلال جتنا لکی نہیں ہو سکتا ہے. ایسا ہی ہے. اور روز اس طرح کی فلمیں اس طرح کے فائنانس میں نہیں بن سکتی ہے. تو وہ فلمیں جو آپ کی لاگت واپس لا کے آپ کو کچھ منافع دے سکے پاکستانی مارکیٹ پہ رہتے ہوئے, بننی شروع ہوں اور سنیماز اتنے ہو کہ وہ سسٹین کر سکے, تو پھر آپ کا سنیما جو ہے آگے بڑھے گا. پوٹینشیل بہت ہے. ہمارے ہاں کسی بھی دوسرے ملک کی طرح ٹیلنٹ بھی بہت ہے. بالکل ٹیلنٹ بھی بالکل ہے, اور زبردست کہانیاں ہیں. اگر ریلیونٹ کہانیاں ہوں, اپنی چادر میں رہتے ہوئے ان پہ کام کیا جائے ایک نئے اسلوب کے ساتھ, جیسے ایرانی کرتے ہیں یا ٹرکش کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے ہمارا سنیما جو ہے وہ بڑا جاندار ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ چائنا سیونگ گریس ہے, پولیٹیکلی بھی اور کلچرلی بھی. اگر ہم چائنیز فلم مارکیٹ کو ٹارگٹ کریں اور اچھی فلمیں وہاں بھیجنا شروع کریں, ان کے ساتھ مل کے بنانا شروع کریں, تو بڑا اچھا ہوگا. میں نے ایک فلم چائنا کے ساتھ کو پروڈکشن میں بنائی ہے, بات ہی گرل, وہ انشاءاللہ کچھ عرصے میں ریلیز ہونے والی ہے انشاءاللہ سر. اور اس کی پروموشنز کے لیے ہم آپ کو یہاں ضرور بلائیں گے. جی میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پروموٹ کریں. انشاءاللہ سر پروموٹ کریں گے ہم ہر وہ پہلی کو پروڈکشن ہوگی ضرور سر, فار شور. ہم تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر سر, بہت بہت مزہ شکریہ ٹائم دینے کے لیے, اور بہت بہت شکریہ سب کی سوچ میں شامل ہونے کے لیے سر. تھینک یو سو مچ. خواتین و حضرات, یہ تھے جمال شاہ صاحب. اگین کسی تعارف کے محتاج نہیں, آپ انہیں اپنی اسکرینس پہ دیکھتے رہتے ہیں اور میں ان کا فین ہوں, اور سونیا بھی
फैन हैं, वैसे दो फैन टैलेंट मोमेंट यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है चले जा बहरहाल जी यहाँ पे लेनी है हमने छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह हमें ज्वाइन करेंगे उमैर जालियावाला, जिनसे हम लोग बात करेंगे ब्रोकन फैमिलीज पे, क्योंकि तलाक के जो रेट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर बात करेंगे ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसके क्या नुकसान है, क्या इस पर बेहतरी लाई जा सकती है। थैंक यू वेरी मच, हम मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक एवरीवन। जनाब हमने कुछ सियासी बातें की, बिल्कुल। फिर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर की, लेकिन अभी कुछ थोड़ा सा सीरियस टॉपिक भी हम शेयर करेंगे आपके साथ, वो है ब्रोकन फैमिलीज़ के हवाले से। हमारे साथ इस वक्त उमैर जो है वो मौजूद हैं, वो भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। ज़रा आप बताएं तो क्या क्या करते हैं उमैर? बिल्कुल जी, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं, लाइफ कोच हैं, और आज बात करेंगे ब्रोकन फैमिलीज पे, जिसकी आप लोगों को पता है नाज़रीन, हमारे मुल्क में तलाक का जो रेशो है रोज़ बरोज़ जो है वो बढ़ता जा रहा है, और जिसकी वजह से ना सिर्फ स्पाउस की ज़िंदगी पर असरात मरतब होते हैं बल्कि बच्चों की मेंटल और फिज़िकल हेल्थ भी मुतासर होती है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिसमें माँ बाप एक ही घर में तो रह रहे होते हैं मगर आपस में ताल्लुक़ जो है वो हेल्दी नहीं होता, और दिन जो है घर में हर रोज़ जो है झगड़े हो रहे होते हैं, और वालिदैन बच्चों से सही तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, बच्चे माँ बाप से बातें शेयर करने से डरते हैं, और ऐसी फैमिलीज़ में रहने वाले जो अफराद के जो मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के जो केसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। और इसी टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे उमैर जालियावाला से। आपने इनको सोशल मीडिया पर देखा होगा, इज़ लाइफ कोच, तो इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग बैक। वालेकुम अस्सलाम। ब्रोकन फैमिलीज अभी रेशो जो है 60% से भी क्रॉस कर रहा है तलाकों का, डाइवोर्स का, और मतलब दिस इज अनबिलीवेबल मैन, लेकिन ये क्यों हो रहा है? जी, ग्लोबली तो हम पहले देख चुके हैं। आपको पता है कि आधी शादियां जो होती हैं वेस्ट के अंदर वो डिवोर्स में लीड करती हैं, और पाकिस्तान में आप ये समझे कि आगाही नहीं थी, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी नहीं थी, जहाँ पे वो लोग जो कि मुश्किल हालात में रह भी रहे थे वो अलग होना तसव्वुर नहीं करते थे। एक टाइम था, हमने बचपन में देखा है, लेकिन अब क्योंकि ये एक्सेप्टेबल है, अब ख़वातीन के पास अपनी वॉइस है, और मर्द औरत दोनों ये देखते हैं कि अगर कोई चीज़ नहीं चल पा रही, एक रिश्ता अगर नहीं चल पा रहा, और उसका जो इम्पैक्ट है बच्चों के ऊपर आप देखें तो वो करीबन उसी के बराबर आ जाता है जो कि ब्रोकन फैमिलीज़ के बच्चों पर आता है। तो कहीं ज़्यादा बेहतर चॉइस होती है कि अगर रिश्ता नहीं चल पा रहा, अगर कंपैटिबिलिटी नहीं है, अगर कुछ ऐसे डिफरेंसेस आ गए जिसमें लग रहा है पेरेंट्स को कि वो नहीं साथ रह पाएंगे, तो कहीं बेहतर है कि वो अलग हो जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं एक ये वेव भी है, लोग शायद टाइम नहीं दे रहे, टेम्परामेंट नहीं बिल्ड कर रहे साथ चलाने का, और टू सून टू डिसाइड, नहीं चल पाया, तो कहीं ये भी फ्लिप साइड है इसका। अच्छा, मेजर डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं ना, चलिए फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा रीजन हो गया कि यार हम नहीं चल सकते, बहुत ही मेजर धोखा हो गया, बेवफाई हो गया, समथिंग लाइक दैट। लेकिन माइनर रीजंस के ऊपर अगर आप एक शादी तोड़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मुझे शादी के बाद पता लगा कि यार तुम ये परफ्यूम यूज करते हो या तुम्हारी ये आदत है, तो उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, लाइक तलाक खत्म। बोथ वेज ना, ये लड़की की तरफ से सही बात होती है ना, आप जानते हैं ना इसके नीचे बहुत कुछ होता है। एग्जैक्टली, मतलब मैं इसको सिर्फ हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि माइनर रीजंस की बुनियाद पर जो हैं डाइवोर्सेस हो रही हैं, या माइनर दिया जा सकता है हमारे यहाँ पे। माइनर आप शेयर कर सकते हैं फैमिली के साथ, माइनर आप शेयर कर सकते हैं दूसरी फैमिली के साथ, मेजर पे तो हमारे यहाँ गुफ्तगू नहीं हो सकती। मैं कह रहा हूँ ना, उस सेंट के नीचे जो बदबूदार मादा है ना, उस पे तो कभी आपने अपने माँ बाप को गुफ्तगू करते हुए नहीं देखा, अपनी बीवी की अपने माँ बाप के साथ करना या उसके, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और मैनी अ टाइम्स रियल बात नहीं सामने की जाती। एक और बात जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा ताल्लुक लोगों को बढ़ाने से है और उनकी अपनी वॉइस ढूंढना और उस पर एक्सेल करना है, तो बहुत मरतबा आपको ये लगता है कि देखिए ये तो बड़ा माइनर सा इशू है उमैर, लेकिन अगर उमैर ट्रैप्ड फील कर रहा है, जिस तरह एक परिंदे को आप बहुत ही सोने का पिंजरा दें, उसको मज़ेदार ग़िज़ा दें, राइट, सब कुछ दे दें, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? उसकी फ़्लाइट। इसी तरह इंसान के लिए उसकी आज़ादी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जहाँ हमारे यहाँ ससुरालियों की नज़र में या औरों की नज़र में वो बहुत माइनर चीज़ होती है, लेकिन उस शख्स से पूछा जाए तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं। सो आई विल लीव इट टू दैट पर्सन कि उसके लिए ये मेजर है या माइनर है। और जो
टॉप आप समझे ना, आइसबर्ग हम कहते हैं वॉल्केनो, अगर इसको वॉल्केनो की मिसाल लें तो ये आतिश फिशा फटता तो है लेकिन इसके नीचे बड़ी नीड्स होती हैं जो कि वायलेट हो रही होती हैं, तो उसका इजहार परफ्यूम पे होता है, लेकिन परफ्यूम इज नेवर द रीजन। मैं इतनी सही बातें कर रहे हैं और इतनी अच्छी एग्जांपल्स दे रहे हैं कि मुझे उनको इंटरप्ट करने का दिल भी नहीं चाह रहा था, मुझे था कि ये बोलते जाएं और लोगों तक इनकी बात ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। मैं एक चीज़ अभी आपकी बातों से मेरे जहन में आ रही थी कि आपने कहा कि लोग मतलब ख़त्म कर देते हैं। लोगों की पर्सनैलिटी में ये चीज़ क्यों नहीं होती कि इसको चलाना चाहिए, या कोई चीज़ अगर खुदा न ख़ास्ता ख़त्म हो रही है तो एक चांस और दे के देखते हैं, रिश्ते को रिवाइव करते हैं, हनीमून पे चले जाएं या कोई ऐसे गिफ्ट्स एक्सचेंज कर लें या कोई ऐसी चीज़ करें कि जिससे उनका रिश्ता रिवाइव कर सके। ये चीज़ यहाँ क्यों नहीं होती? आई थिंक रिकग्नाइज, देखिए हेल्दी कपल्स ये रिकग्नाइज करते हैं दैट मैरिज इज़ हार्ड वर्क, शादी मुशक्कत का नाम है और उस पर आपको बार बार फ्यूल लाना पड़ता है, आप नई चीज़ें सोचते हैं, इंटरेस्ट इवॉल्व करते हैं। एक बड़ी हेल्दी टिप जो है ना वो कम्युनिकेशन है, जहाँ वो ब्रेक करती है ना वहाँ दोनों एक दूसरे के साथ ना अपनी नीड्स शेयर कर रहे हैं, ना अपने मसाइल ऑन टाइम, लाइव फीडबैक जो होता है ना उसी वक्त कह देना, बजाय इसके कि जब बड़ा फड्डा आया तो फिर सारी चीज़ें। सो आई वुड रियली इनकरेज दैट। हमारे कल्चर में हम बहुत ट्रैप्ड फील करते हैं और हम उसको उस हद तक कुक होने देते हैं कि फिर हमें कोई आंसर नहीं मिलता। दूसरा, मैं भरपूर इनकरेज करूँगा कि देखें जो लोग शादियाँ नहीं करते या जो लोग लेट्स से ब्रोकन मैरिजेस इवेंचुअली उनकी शादियां नहीं रह पाती हैं और वो अकेले होते हैं, अपने बच्चों के साथ होते हैं, दे हैव टू पे अ ह्यूज प्राइस फॉर इट। मैरिज मे बी अ होल लॉट ऑफ वर्क, बट उसके जो आउटपुट है अगर आप उसको हेल्दी अंदाज में पुल ऑफ कर सकें, मैं ये नहीं कह रहा फोर्स्ड अंदाज में, लेकिन अगर आप कॉन्शियसली विद इंटेंशन विन विन ढूंढते हुए एक दूसरे के लिए स्पेस क्रिएट करते हुए उसको कर सकें, तो वो लोग आप देखेंगे कितने ज़्यादा फुलफिल्ड होते हैं। और आप देखेंगे कि उनकी कंपेनियनशिप होती है, ओल्ड स्पाउसेस, दे आर लवली टुगेदर, दे हैव बीन टुगेदर डेकेड्स, और उनके बच्चे इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिर्फ अपनी फैमिली से फील करते हैं कि उन्हें दुनिया की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। इससे एक चीज़ मुझे बताएं, चलें हो गई खुदा न ख़ास्ता कोई तलाक हो गई, ब्रोकन फैमिली हो गई, बच्चों पे असरात मुरतब हो गए, अब वो जो लोग जो कपल है जो सेपरेटेड है, जो अब उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स मज़ीद उनके बच्चों की मेंटल हेल्थ पे ना पड़े या इवन उनकी अपनी मेंटल हेल्थ भी मिनिमम मुतासर हो? बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। देखिए इस फड्डे के बाद, इस आतिश फिशा के फटने के बाद अब डिसेंसी पे आना, कॉर्डियलिटी पे आना हमारे कल्चर में बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि हम बहुत रखते हैं उसको और बजाय इसके कि उन लीगल शराइत पे आ जाएं जिन पे हमने एग्री किया हो। सो एक तो मैं पेरेंट्स से गुजारिश करूँगा जो स्प्लिट अप हो गए, आप आपस में नहीं चल सके, लेकिन ये बच्चा आप दोनों का है, जो भी आपके बच्चे हैं आपके हैं, और उन पे आप चाहे ना चाहें बहुत बड़ा इमोशनल डिस्ट्रेस है, उन्होंने रिश्ता टूटता हुआ देखा है, भरोसा एतमाद ख़त्म होते हुए देखा है, कॉन्फ्लिक्ट देखा है एक ऐसी एज के अंदर जो कि उनकी ज़िंदगी पे हमेशा के लिए इम्पैक्ट रखेगा, अनलेस कि वो आपको बेहतर अंदाज में डील करते हुए देख सकें। अब उन्होंने बेहतर मॉडलिंग देखनी है, बुरे रोल मॉडल उन्होंने आपकी शक्ल में देखे हैं पहले, अब अगर आप ही उसको फ्लिप करके बेहतर मॉडलिंग दिखा सकें तो ज़िंदगी में हादसात होते हैं, वाक़यात होते हैं, रिश्ते टूटते हैं, कंपनियां ख़त्म होती हैं, लेकिन उसके बाद जो होता है ना वो रेजिलियंस बनता है। सो आप देखेंगे कि ब्रोकन मैरिजेस के बच्चे एक्चुअली बेहतर होते हैं रेजिलियंस के हवाले से, ज़्यादा कोप कर पाते हैं। सो जहाँ आप देखेंगे डिस्ट्रेस है, वहीं कुदरत ने उसमें ट्रेजर भी छुपाया होता है, अगर उनको अच्छी मिसालें मिल जाए। नंबर 2, बच्चों की हमेशा ये तवक्को होती है कि उन्हें अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट मिले। सो ये जो आपस में टाई अप हो जाती है ना कि तुम्हारी वजह से मैंने बच्चे को, क्योंकि आप देखें कि आप फासले पे होते हैं, नेगोशिएट करना पड़ता है, मुलाकात है, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड है, बच्चे की तवक्को है कि मेरे साथ दोनों पेरेंट्स हो। तीसरी एक टिप जो हमारे यहाँ बहुत कम हो पाती है कि वंस द पेरेंट्स स्प्लिट अप, दे आर नेवर टुगेदर फॉर द चाइल्ड, इट्स ईदर और, या तो माँ के पास है या बाप के पास है। तो ये एक और मॉडलिंग की मैं मिसाल, बहुत ऐसे इंटरेक्शंस होते हैं फ्रॉम मॉल्स टू पार्क्स जहाँ पे आप साथ हो सकते हैं इन अ कॉर्डियल वे सपोर्टिंग योर चिल्ड्रन। एंड लास्टली आई थिंक अगर दोनों मिल के बच्चों के गोल्स को सपोर्ट करें, क्योंकि चाहे ना चाहे अल्लाह ने हर इंसान को मुख्तलिफ बनाया है, शादी में भी रिश्ते कुछ ना कुछ डिसाइड हो जाते हैं। सो माँ और बाप का जो रोल है वो एट अ डिस्टेंस भी फुलफिल हो सकता है। ऐसे आप देखेंगे कि जो ब्रोकन नहीं होते लेकिन बाप डिस्टेंस पे, सालों डिस्टेंस पे, लेकिन उसका कनेक्ट ऐसा होता है। सो आई विल फोकस ऑन दैट बी अ गुड मॉडल, कम्युनिकेट मोर, फाइंड शेयर्ड अपॉर्चुनिटीज़, और जो हो गया वो हो गया,
لیکن اس کا جو بچے پہ امپیکٹ ہے اب وہ آپ کے اختیار میں ہے. آپ نے ایک جو غلطی کی اب اس کو بڑا کرنے کے بجائے, کیونکہ وہ ایونچولی ریگریٹ ہی بنتا ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے بچے برے پالے ہوں اور آپ خوش ہوں آخر میں. اچھا عمیر, کاؤنسلنگ کو بڑا انڈر ریٹ کیا جاتا ہے میرج کاؤنسلنگ میں. فار ایگزامپل ہم اگر کوئی مسائل آ گیا ہے, ریزالو نہیں ہو رہا, تو میاں بیوی ول فائنڈ اوکے ٹھیک ہے لیٹس اینڈ اٹ. لیکن ہاؤ اباؤٹ ہم لوگ اس کو کسی کی تھرڈ پارٹی کے پاس جائیں, لیٹس ٹاک کاؤنسلنگ. جی ہم تھرڈ پارٹی میں تو بلیو نہیں کرتے, ہم تھرڈ فورتھ ففتھ سکس سیونتھ ایٹ نائن ٹینتھ اور پھر ٹینتھ سے واپس جب وہ آتا ہے یہ ہونا چاہیے بھارت. So we have our own way of healing, but it's very ویری unhealthy. ٹرکی اینڈ ویری انہیلدی. ایک عمیر کے بیسٹ ساتھ میرے خیال سے یہ رہتا ہے آپس میں کمیونیکیشن ہونا چاہیے. اتنے ماشاء اللہ سے آپ نے جو ٹپس دیے ہیں, میرے خیال سے اتنے چھوٹے سے ٹائم میں بہت ساری باتیں جو ہیں عمیر نے کلیئر کر دی. آئی ہوپ بہت سارے لوگوں کو ان کا جواب مل بھی گیا ہوگا بیٹھے بیٹھے. چلیں جی, عمیر جالی والا تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان سکھ کی سوچ. ماشاءاللہ سے آپ کی بڑی پیاری اسمائل ہے اور اللہ کرے آپ ایسے ہی خوش رہیں اور مسکراتے رہیں. بہت بہت شکریہ. اور یہ تھے عمیر جالیہ والا, انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جو بروکن فیملیز والے ہیں, پیرنٹس جنہوں نے یہ پروگرام دیکھا ہے, آپ اس سے سبق سیکھیں گے اور کوشش کریں اپنی شادی بچائیں. اس کا جو نیگیٹو جو اثرات ہوتے ہیں بچوں کے اوپر اور آپ کی اپنی لائف کے اوپر بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہاں پہ لینی ہم نے اب چھوٹی سی بریک کا وقت ہو گیا ہے, تو ہم بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر ہمارے پاس ایک ہیلتھ سے ریلیٹڈ ٹاپک ہے. بریک کے بعد واپس جب آئیں گے پھر اس پر ڈسکس کریں گے. دیتے ہیں چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک جی ناظرین و حاضرین, ایک بار پھر صبح کی سوچ میں. اور جیسے سونیا نے کہا تھا کہ اب ایک بہت اہم ٹاپک ہے جو کہ صحت سے ریلیٹڈ ہے. سونیا ایسے ہی ہے؟ جی ایسے ہی کہ آج کل آپ سن رہے ہیں بہت منکی پاکس کے حوالے سے. سو ہم ہیں ایک ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ لائن پہ لیے ہیں, رانا جواد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ؟ ٹھیک ٹھاک, خیریت سے؟ بہت شکریہ, تھینک یو, اللہ کا شکر ہے. اچھا رانا صاحب, منکی پاکس کی جو اس وقت سچویشن ہے پاکستان کے اندر, اس کو بریفلی ایکسپلین کریں گے, لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا بریفلی یہ بتائیں کہ منکی پاکس ہے کیا؟ جی ہاں, منکی پاکس ایک پرانی بیماری ہے جو 1970 سے ہمیں علم ہے کہ انسانوں کو ہو رہی ہے, لیکن پچھلے سال تک یہ افریقہ کے چند ممالک تک محدود تھی. دنیا میں اس کے کیسز آتے تھے لیکن وہ ٹریول لنکڈ ہوتے تھے افریقہ سے, تو اس وجہ سے گو کہ ہمارا علم تو تھا لیکن ہمیں کوئی اتنے زیادہ اس سے وہ ٹینشن نہیں تھی. پچھلے سال یہ ہوا کہ پہلی دفعہ بہت سارے کیسز ہمیں یورپ سے ملنے شروع ہوئے اور پھر اس کے بعد جو لیٹن امریکہ ہے یا ساؤتھ امریکہ سے, وہاں کے ممالک سے ہمیں بہت سارے کیسز آئے, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ مختلف ممالک سے بھی یہ ملنے شروع ہو گئے. اور اس کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک سال کے اندر 87,000 کیسز پوری دنیا میں آئیڈینٹیفائی ہوئے اور 110 ممالک کے اندر آئیڈینٹیفائی ہوئے, اور تقریباً 112-13 ڈیتھس بھی ریکارڈ ہوئی. تو یہ ایک چینج آئی پچھلے جو 40 سال سے ہمیں اس وائرس کا پتہ تھا, یا 50 سال سے اس کی جو بیہیویئر تھا, اس میں یہ چینج آیا کہ ایک محدود علاقے سے نکل کر یہ بیسیکلی پوری دنیا میں پھیل گیا. ڈاکٹر صاحب, قومی ادارہ صحت کی جانب سے منکی پاکس کی جو علامات ہیں اور ان کی جو ہدایات ہیں وہ جاری کی گئی ہیں, ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے آپ ہمیں؟ جی ہاں, دیکھیے منکی پاکس کیونکہ ایک وائرس ہے, تو وائرل جو بیماریاں ہیں ان کی علامات کافی آپس میں ملتی جلتی ہیں. تو اس کے اندر بھی وہ علامات کچھ ہیں جو ساری بیماریوں کے اندر, آپ نے کووڈ میں بھی دیکھا ہوگا, بخار ہے, جسم میں کمزوری ہے, اس طرح کی چیزیں. لیکن جو اس کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے وہ جسم کے اوپر ریش ہونا, یعنی کہ سرخی جس طرح ہو جاتی ہے وہ آ جانا, اور اس کے بعد دانے آنا, چہرے کے اوپر دانے آنا, جسم کے اوپر دانے آنا. اور خاص طور پہ اگر یہ ایڈلٹ میلز کے اندر ہو, یعنی کہ ایسے مرد حضرات جو اب بچے نہیں ہیں لیکن مرد ہیں, یا بے شک وہ بوڑھے ہوں, ان کے جسموں پر آئے, تو یہ کافی سجیسٹیو ہے منکی پاکس کا, کیونکہ ان کو ایسی بیماریاں, چکن پاکس وغیرہ ان کو پہلے نکل گیا ہوتا ہے, جو سملر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اس کی بیماری سے. تو اگر اف یو آر این ایڈلٹ میل
اور آپ کو یہ دانے اور ریش اور یہ ساری علامات ہوتی ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو چیک کروا لیں. اچھا رانا صاحب یہ بھی بتائیے کہ یہ جو منکی پاکس ہے یہ لائف تھریٹننگ تو نہیں ہے؟ بیکاز ویو سین، ہم نے کورونا دیکھا وہ تو بہت ساری جانیں لے گیا، لیکن منکی پاکس کی لائف تھریٹننگ تو نہیں، ایک افواہ، ایک ڈر ہے عوام کی جو ہے ذہنوں میں. نہیں، یہ دیکھیے کووڈ کی طرح تو جان لیوا نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور فلو کی طرح بھی اتنا جان لیوا نہیں ہے، لیکن یہ ان لوگوں میں جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے جن کا امیون سسٹم کسی بیماری کی وجہ سے یا ادویات کی وجہ سے، یعنی کہ کینسر کی اگر کوئی ادویات لے رہا ہے تو ان کا امیون سسٹم آلریڈی ڈپریسڈ ہوتا ہے، یا ان کو اور بیماریاں ہوں، تو ایسے لوگوں کے اندر یہ بیماری جان لیوا ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ لوگوں کے اندر یہ بڑی تکلیف دہ بیماری ہے. اچھا، تو اس وجہ سے جان لیوا تو نہیں ہے، لیکن اس کی تکلیف کافی لوگ محسوس کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا یہ بیماری کتنے دن تک چلتی ہے؟ مطلب یہ کوئی ہوتا ہے نا کہ جی 10 دن بعد دانے ختم ہو جائیں گے، یہ کتنا ٹائم، ڈیوریشن کیا ہے اس کا؟ دیکھیے ہر انسان کا اپنا امیون سسٹم ہوتا ہے جو ڈفرینٹلی رسپونڈ کرتا ہے، جو ایوریج ہے وہ 2 سے 4 ہفتے لگتے ہیں. اور اس کے اندر یہ ایک چیز مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کب آپ نان انفیکشس ہو جاتے ہیں، کب آپ کا، تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کے دانے جسم کے اوپر کلیئر نہ ہو جائیں، یعنی کہ اوپر ان کے جو اردو میں جسے ہم کرین کہتے ہیں، یا وہ ختم ہو جائے اور بالکل صحیح سکن نظر نہ آ جائے، اس وقت تک آپ انفیکشس رہتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب پھر اس وقت تک کیا آپ کو ہمیں آئسولیشن میں رہنا ضروری ہے؟ جی، اگر آپ کو یہ کنفرم ہوتا ہے کہ منکی پاکس ہے تو آپ گھر میں ہی آئسولیشن اپنی کر لیں، وہی جو کووڈ میں تھا، ہم احتیاطیں بتایا کرتے تھے انہی کو فالو کرنا ہے. اچھا، اس کی ویکسینیشن بھی ہے یا اس کے ہم لوگ گھر پہ احتیاط کر سکتے ہیں، اور کیا احتیاط کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ویکسینیشن تو اس کی ہے، اور وہ 2 ویکسینز ہیں، لیکن وہ بڑی محدود تعداد میں دنیا میں اویلیبل ہیں، تو اس وجہ سے جنرل پاپولیشن کو وہ ریکمینڈ نہیں کی جا رہی. وہ صرف ان کو ریکمینڈ کی جا رہے ہیں کہ ایسے ڈاکٹرز ہیں یا آپ کا ہاسپٹل کا عملہ ہے جو ایسے مریضوں کی دیکھ بھال کرتا ہے یا کوئی ہائی رسک گروپ میں ہے، تو اس کو تو وہ ویکسینیشن ریکمینڈ کر رہے ہیں، لیکن عام لوگوں کو یعنی کہ ہم لوگوں کو نہیں ریکمینڈیشن. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جو میں پروسیس جو ہے وہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو جنگلی جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہونے والی یہ بیماری ہے، اس کا تھوڑا سا پروسیس ایکسپلین کریں کہ یہ کیسے ہے. دیکھیے یہ اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ جو منکی پاکس ہے یہ وہ اسی وائرس فیملی سے ملتا جلتا وائرس ہے جو آپ کو چکن پاکس میں آتا ہے، اور جو پرانی بیماری اسمال پاکس میں تھی، یعنی کہ تپے دق، چیچک جسے اردو میں کہتے ہیں. تو یہ ان کی جو فیملیز ہیں آپس میں ملتی جلتی ہیں ان وائرس کی، اور ان تینوں میں آپ کو پتا ہے دانے نکلتے ہیں. جو اسمال پاکس تھی یعنی کہ چیچک تھی، وہ واحد بیماری ہے جس کو ہم نے دنیا سے ایلیمینیٹ کر دیا ہے. اب اس کو جب ایلیمینیٹ کیا تو 70 تک کی دہائی تک جو بچے ہوتے تھے ان کو اس کا انجیکشن لگتے تھے اسمال پاکس کے، اور اسمال پاکس کے انجیکشن آپ کو پروٹیکشن دیتے تھے منکی پاکس سے بھی. تو اس وجہ سے وہ جو بوڑھے لوگ اب ہیں جو 70 کی دہائی میں جن کو اسمال پاکس کے انجیکشن لگے ہوئے ہیں، ان کے اندر کچھ نہ کچھ امیونٹی موجود ہے اس کی. لیکن اس کے بعد جو بچے آئے اور اسمال پاکس ختم ہو گئی ہوئی تھی، تو یہ جو ہماری پاپولیشن تھی یہ ولنریبل ہو گئی منکی پاکس کے. اور منکی پاکس پرانی بیماری تھی. بندروں کا لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ بندروں سے آتی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. ہم اس کا نام منکی پاکس اس وجہ سے رکھا گیا کہ فرسٹ ٹائم ہمیں کچھ بندروں کے اندر یہ بیماری ملی. اس کا نیچرل ہوسٹ کون سا اینیمل ہے باہر وائلڈ کے اندر وہ ہمیں علم نہیں. چلیں سر، ٹھیک ہو گیا سر، ٹھیک ہو گیا سر. تھینک یو. آپ نے سر بہت زبردست انفارمیشن شیئر کی ہے منکی پاکس کے بارے میں، اور آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. سب کی سوچ میں بہت بہت شکریہ سر. اور اگر آپ دیکھیں نوٹس کریں تو ہر بات آ کر کہاں رکتی ہے؟ امیونٹی پر، قوت مدافعت پہ. تو جو بجائے ویکسینز کے پیچھے بھاگیں، دواؤں کے پیچھے بھاگیں، مجھے لگتا ہے ہمیں اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ اتنا ہیلدی کر لینا چاہیے. اپنا سلیپ پیٹرن، اپنی نیند، اپنے کھانے پر، اپنے ورک آؤٹ پر، مطلب کہ ایکسرسائز پر تھوڑا
सा ध्यान दीजिए, इम्यूनिटी वैसे ही इतनी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आपको किसी वैक्सीन की ज़रूरत ही ना रहे। बिल्कुल ऐसा ही है, और इम्यूनिटी बिल्कुल जैसे सोनिया ने कहा है, हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमें मेडिसिन से जो है दूर रहना चाहिए, क्योंकि हर मेडिसिन का भी एक ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है। और मेरे ख्याल से क्लोजिंग का टाइम हो चुका है, दिल नहीं कर रहा आप लोगों से दूर जाने का, लेकिन इंशाल्लाह अब आप लोगों से मुलाकात होगी कल। उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। हमारे फेसबुक पेज के ऊपर आप जाकर अपने कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं, और अपनी सजेशन से हमें आगाह भी कर सकते हैं। हम लोग अवेलेबल हैं अपने हमारे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, आप हमें लिख के भेज सकते हैं अपने फीडबैक्स, कोई चीज़ आप ऐड करवाना चाहें, किसी गेस्ट को देखना चाहें, आपकी अपनी कोई मोटिवेशनल स्टोरी हो, या कोई भी चीज़ किसी को पैगाम देना चाहेंगे तो आप भूल ही गए जनाब, किसी को भी पैगाम देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, बर्थडे विशेस करना चाहते हैं, लिख भेजिए अपने तरफ से, कोई पिक्चर्स भेज दीजिए, हम अपनी स्क्रीन पर आपको ज़रूर जो है वो मेंशन करेंगे। चलें जी, अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। मुनीब को और सोनिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।